الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور اگر وہ واقعتاً ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو اللہ کی طرف سے اچھا بدلہ ان کو یقیناً ملتا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ اس حقیقت کو سمجھیں اور جانیں۔ سورۃ البقرہ کی تفسیر اللہ کی توفیق سے جاری ہے، اور اس میں گزشتہ درس کے اندر جو گفتگو ہوئی تھی وہ اگرچہ جادو کے حوالے سے بالکل ایک مخصوص مضمون تھا، لیکن اس مخصوص مضمون کا اس عمومی مضمون کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے کہ بنیادی طور پر اللہ کریم یہاں یہود کی خرابیاں بیان فرما رہے ہیں، یہود کی خرابیاں بالخصوص اور بنی اسرائیل کی خرابیاں بالعموم۔ ان میں ایک خرابی یہ پیدا ہو گئی تھی کہ وہ لوگ جادو اور مختلف قسم کے عملیات کی طرف راغب ہو گئے تھے، اور وہ بھی ایسے کہ جس میں ان کا کوئی فائدہ نہیں تھا، نقصان ہی نقصان تھا۔ اور وجہ اس کی یہ تھی، بنیاد اس کی یہ تھی کہ ان لوگوں نے اللہ کی نازل کردہ آیات کو اور اللہ کی نازل کردہ تعلیمات کو ترک کر دیا تھا اور پس پش ڈال دیا تھا۔ تو اس سے ایک نتیجہ تو یہ نکلتا ہے کہ جو قوم بھی اللہ کی تعلیمات کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پس پش ڈالتی ہے، ان کا اس طرح کی فضول باتوں میں اور جادو اور عملیات وغیرہ اور شعبدہ بازی وغیرہ کی چیزوں میں مبتلا ہونا یہ یقینی ہوتا ہے۔ اور یہی بات یہود میں ہوئی، اور افسوس کی بات ہے کہ مسلمان بھی اسی طرح سے مختلف قسم کی باتوں میں الجھ رہے ہیں۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ پہ میڈیا کے اوپر بھی، اور ہم بازاروں میں، مارکیٹوں میں جس طرح سے دیگر چیزوں کی مارکیٹ باقاعدہ مارکیٹنگ کی جاتی ہے، اسی طرح استخارے کی مارکیٹنگ چل رہی ہے، اور مختلف قسم کے جادو والے اور عملیات کرنے والے بڑے بڑے عامل اپنی اپنی مارکیٹنگ کرتے ہیں، اور وہ لوگوں کو ان مسائل کا حل بتاتے ہیں جن مسائل کا حل حقیقت میں اللہ کی تعلیمات میں تھا۔ لیکن لوگ جب اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت سے بے بہرہ ہوتے ہیں اور ان سے بالکل الگ ہو جاتے ہیں، اور ان کے علم میں بھی، ان کی فکر کی بنیاد میں بھی اور اس کے عمل کی بنیاد میں بھی وہ چیزیں باقی نہیں رہتی، تو پھر ظاہر سی بات ہے ان کو اپنے مسائل کے حل کے لیے کہیں نہ کہیں تو جانا ہوتا ہے۔ تو ایسا ماحول، اس طرح کے سارے شیطانی کاموں کے لیے بہت سازگار ماحول ہوتا ہے، اور ایسے ہی ماحول میں یہ ساری چیزیں پھلتی پھولتی ہیں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ ترک تعلیمات الہیہ اس کے پس منظر میں، دوسری بات جو اللہ کریم نے یہاں فرمائی اس آیت کے اندر اسی تسلسل میں کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، کہ اگر وہ مومن ہوتے، واقعتاً ایماندار ہوتے، وَاتَّقَوْا، اور ان کی زندگی کا ڈسپلن یہ ہوتا،
اور زندگی کا منہج یہ طے کیا ہوتا کہ ہم نے اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے اور اللہ کی رضامندی اختیار کرنی ہے، ہر صورت میں اللہ کی رضامندی حاصل کرنی ہے، اس دوہرے احساس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اور جس شخص کی زندگی کا مزاج یہ ہو، منہج یہ ہو، اور اس نے پوری زندگی اپنی اسی ڈسپلن کے تحت طے کی ہوئی ہو کہ میں نے ہر وقت اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنا ہے، اس کو تقوی والا اور متقی کہتے ہیں۔ اور دوسری بات ہے کہ بنیادی طور پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ایمان ہو، انسان مان لے، اس پر یقین ہو۔ اگر یہ دو باتیں موجود ہوں تو انسان کبھی بھی اس طرح کی فضولیات میں نہیں پڑتا۔ تو اس سے ایک نتیجہ یہ نکلا کہ جو جادو اور اس طرح کے عملیات میں جو لوگ بھی اس طرح کے شیطانی کاموں میں پڑتے ہیں وہ ایمان سے خالی ہوتے ہیں، اسی لیے جادو کو کفر قرار دیا گیا ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ جو جادو کفریہ کلمات کے ساتھ کرتے ہیں خاص طور پر، ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سزا قتل رکھی ہے، یعنی جادو کی سزا قتل ہے، گویا وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے، تو اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے مختلف درجے ہیں، ایک تو کفریہ جو کلمات کے ساتھ اور کفریہ عمل کے ساتھ کوئی شخص جو ہے وہ جادو میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ تو واجب القتل ہے، اور باقی جو اس سے چھوٹے ہیں ان کے بارے میں بھی، جو چھوٹے چھوٹے کام بھی جو اس طرف لے کے جاتے ہیں جو اللہ پر ایمان کے منافی ہیں، وہ سارے کے سارے کام جو ہیں بہرحال کفر کی طرف لے جانے والے اعمال ہیں۔ اور اس کی مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اتی عرافا فسالہ فصدقہ، جو کسی کاہن کے پاس گیا اور اس کو جا کے، نجومی کے پاس گیا اور اس سے جا کے قسمت کا حال پوچھا اور پھر اس کی تصدیق کی کہ ہاں تو نے یہ بھی ٹھیک کہا، تو نے یہ بھی ٹھیک کہا، بس اتنا کہا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد کفر بما انزل علی محمد، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کا انکار کر دیا، گویا کہ وہ کفر کی طرف گامزن ہو گیا۔ لہٰذا چھوٹا عمل ہو یا بڑا ہو، یہ سارے کے سارے اعمال ایمان کے منافی اعمال ہیں، اس کی طرف ذرا سی بھی پیش قدمی انتہائی خطرناک ہو سکتی ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص اس سارے شیطانی کام کو، اس سارے ماحول کو، اس سارے ڈسپلن کو اور اس سارے طرز فکر و عمل کو اگر کوئی شخص اس کا انکار کر دے، باوجود اس کے سبب کے ساتھ، وہ میں نے عرض کیا تھا کہ بنیادی طور پر جو جادو پر یقین کرنے کی اور جادو سے متاثر ہونے کی جو سب سے بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان اس اثر کے اندر جو تاثیر دیکھ رہا ہوتا ہے اس کا سبب اس کو نظر نہیں آ رہا ہوتا، تو جو بے سبب تاثیر دیکھ کر جتنی انسان کو ٹیمپٹیشن ہوتی ہے وہ ساری کی ساری ختم ہو سکتی ہے۔ شیطانی کاموں کے اندر جو انسان کو ٹیمپٹیشن ہوتی ہے وہ ساری کی ساری ختم ہو سکتی ہے اگر انسان اللہ پر ایمان رکھے اور اس کی زندگی کا بنیادی مقصد اللہ کی ناراضگی سے بچنا اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنا ہو۔ لہذا فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ۔ تو اس صورت میں بظاہر انسان کو یہ لگتا ہے کہ وہ دوسرا شاید فائدہ لے جائے گا، وہ دوسرا جو ہے اس کے پاس تو بے سبب تاثیر کے مواقع موجود ہیں، بے سبب فوائد کے حصول کے مواقع موجود ہیں، اور میں اگر اس طرز فکر و عمل کو اختیار نہیں کروں گا اور میں اگر ان کے ساتھ نہیں چلوں گا تو شاید میرا کوئی نقصان ہو جائے گا۔ تو بظاہر یہ انسان سمجھ سکتا ہے اور یہ انسان کو خیال آ سکتا ہے، اس طرح کے خدشات میں شیطان انسان کو مبتلا کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر دل میں ایمان ہو اور انسان کی زندگی کا ڈسپلن مضبوط ہو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فرمایا پھر ایک تو یہ خوشخبری ہے کہ اس کو جو اللہ کی طرف سے بدلہ ملے گا، ثواب ملے گا، وہ بدلہ ہی بہتر ہے۔ لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، ایک تو اللہ کی طرف سے بدلہ ملے گا اور وہ بہترین بدلہ ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، بات اصل میں اس پر یقین کرنے کی ہے، کاش کہ اس کو ہم جان لیں اور اس حقیقت کو سمجھ لیں کہ یہ پورا شیطانی نظام جو ہے اور یہ شیطانی طرز فکر و عمل ہے وہ انسان کی شخصیت پر جو اثرات مرتب کر رہا ہے یہ کفر کی طرف لے جانے والے ہیں، یہ بے ایمان تہذیب ہے، یہ بے خدا مزاج بناتی ہے اور اللہ پر ایمان کے منافی انسان کا مزاج بناتی ہے۔ اور یہ بالکل دوسرا طرز فکر و عمل ہے، اس کی طرف اللہ کریم ہم کو لے جانا چاہتے ہیں، اور اس میں خوشخبری بھی دی ہے کہ تم نے پریشان نہیں ہونا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ثواب رکھا ہے اور اصل یہی بہتر ثواب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو راعنا نہ کہا کرو، وقولوا انظرنا، بلکہ کہا کرو انظرنا، واسمعوا، اور غور سے سنا کرو،
وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور جو کافر ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں سے ایک بالکل دوسرا رکوع اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور اس میں ایک نیا مضمون، نیا موضوع، اور اس میں بھی بنیادی تسلسل وہی ہے، یہود کی خرابیاں۔ دیکھیں، ایک تو وہ منافقین تھے، میں نے عرض کیا تھا کہ یہود کے اندر بھی منافقین تھے۔ منافقین کی دو قسمیں تھیں، ایک منافقین یہود اور ایک منافقین اسلام۔ اور منافقین اسلام بھی بنیادی طور پر یہود سے متاثر ہونے کی وجہ سے منافقین تھے، یعنی جس کے دل میں ان کی برتری نہ ہو اس کو منافق بننے کی ضرورت کیا ہے؟ تو منافقین اسلام بھی بنیادی طور پر وہی تھے جو متاثر تو زیادہ تر یہود سے تھے، لیکن بظاہر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ان کا جو طریقہ کار تھا وہ بھی اللہ کریم نے بیان کیا ہے، اور منافقین یہود کی بھی بات کی ہے۔ پیچھے منافقین یہود کا ذکر آیا تھا، یہ جو ذکر ہے یہ ان لوگوں کا ہے جو بظاہر مسلمان بن کے اسلام قبول کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے تھے، اور اسی طرح سے جیسے مسلمان اور دیگر صحابہ کرام بیٹھتے تھے اسی طرح وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آپ سے استفادہ کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور بظاہر لگتا تھا کہ یہ دین سیکھنے کے لیے بیٹھے۔ اور جب کبھی کوئی بات پوچھنی ہوتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بات کی سمجھ نہیں آئی یا کچھ، تو عرب کے محاورے کے مطابق وہ لوگ رائنا کہتے تھے۔ رائنا کا معنی ہے کہ ہماری رعایت کیجئے یا ہمارا لحاظ رکھیے، ہمارا خیال کیجئے۔ کیا مطلب؟ کہ ہم بھی بیٹھے ہیں محفل میں، ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی تو آپ ہمارا لحاظ رکھتے ہوئے، ہمارا خیال کرتے ہوئے، ہماری رعایت کرتے ہوئے ہمیں بھی کچھ عطا فرما دیجئے، کوئی دوبارہ بات سمجھا دیجئے، مطلب یہ ہوتا۔ تو اپنی صرف توجہ حاصل کرنے کے لیے لفظ استعمال کرتے تھے۔ تو ظاہر ہے جب صحابہ کرام استعمال کرتے تھے تو وہ لوگ جو دراصل وہ منافق تھے، ان کے دل میں ایمان نہیں تھا، اور یہود کے ساتھ ملنے والے، انہی جیسا رویہ رکھنے والے، انہی سے متاثر لوگ، یا پھر ایسے لوگ جو تھے ہی یہودی اور اسلام کا لبادہ اوڑھ کے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، یہ سب لوگ اس رائنا کے لفظ کو تھوڑا سا بگاڑ کے استعمال کرتے تھے اور کہتے تھے رائنا، یعنی اس میں صرف تھوڑا سا لمبا کر دیں رائنا۔ رائنا کا مطلب ہے ہمارا چرواہا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا توہین کرتے تھے، اپنے تئیں خوش ہوتے تھے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا چرواہا کہا۔ اس میں ایک پورا ان کا بنیادی کانسیپٹ ہی موجود ہے کہ یہ سارے کے سارے یہودی عربوں کو امی کہتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی امی کہتے تھے کہ یہ سب لوگ جو ہیں یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، جاہل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہا جاتا تھا۔ ظاہر ہے آپ نے دنیاوی کسی ادارے سے نہیں پڑھا اور آپ اس اعتبار سے امی تھے۔ تو اسی طرح جب وہ رائنا کہتے تھے تو وہ اپنے اس بات کی اور اس خیال کی اور اپنے اس جذبے کی تسکین چاہتے تھے، اس سے کہہ کے کہ ہم نے گویا توہین کر لیا، ہم ان کو ادنا سمجھتے تھے، ہم نے ادنا کہہ دیا اور رائنا کہہ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ گستاخی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرما دیا، یہ نہیں کہنا۔ یا پھر اس کا ایک اور معنی بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ رائنن، وہ بھی ہے، جب ہم اس کو سنگل پڑھیں گے تو عربی محاورے کے مطابق اس کو بھی رائنا کہہ دیتے ہیں۔ اس کا ایک معنی احمق بھی ہوتا ہے۔ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رائنا کہہ کے، جب دیگر صحابہ کرام رائنا کہتے تھے کہ ہمارا لحاظ کیجئے، تو وہ گویا کہہ تو رائنا ہی رہے ہوتے تھے، لیکن وہ حقیقت میں اس کا معنی احمق اپنے ذہن میں رکھتے تھے، اور پھر اپنے اس جو حسد تھا اور جو ان کو اسلام سے دشمنی تھی اس جذبے کی تسکین کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے جذبے کی تسکین کرتے تھے رائنا کا لفظ بول کے۔ لہذا اللہ کریم نے اس لفظ کا استعمال ہی ممنوع قرار دے دی کہ تم لوگ یہ کہا ہی نہ کرو۔ صحابہ کرام کو بھی منع کر دیا۔ گویا نتیجہ یہ نکلا کہ جس لفظ سے، یہ جس طرح کے الفاظ کے استعمال سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص اور اہانت کا پہلو نکلتا ہو، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ جس سے شبہ بھی پڑتا ہو، تنقیص اور اہانت کا شبہ بھی پڑتا ہو، وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اگرچہ بظاہر وہ لفظ ٹھیک ہو، لیکن وہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تنقیص یا اہانت کا پہلو نکلتا ہو، یا شبہ پڑتا ہو، یا پھر کسی اور موقع پر کسی بھی اور شخص کا جس کے اندر کوئی بھی تنقیص اور اہانت کا پہلو، اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور دوسری بات اس سے یہ ثابت ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے تو یہ ایک خاص بات ہے، ایک عمومی اصول اس میں سے نکلتا ہے کہ جو بھی کام یہود کریں وہ بظاہر ٹھیک بھی ہو
تو وہ نہ کرو. من تشبہ بقوم فہو منہم، جس میں یہود کی مشابہت ہوتی ہے وہ کام نہ کیا کرو. یا ایسے لوگوں کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کے خلاف دشمنی رکھتے ہیں، وہ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو بظاہر درست بھی ہو سکتا ہے، اس کی دونوں پہلو ہو سکتے ہیں، وہ درست بھی ہے غلط بھی ہو سکتا ہے، اس میں صرف غلط ہونے کا شبہ پڑتا ہے، تو ایسی ہر بات کو ترک کر دینا چاہیے. تیسری بات یہاں سے یہ نکلی کہ جو ذو معنی لفظ ہے، جس کے دو معنی نکلتے ہیں، اور اس معنی میں آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ پازیٹیو معنی لے رہے ہیں، ہو سکتا ہے کسی دوسرے شخص کے ذہن میں نیگیٹو معنی ہو، تو ہم جو آپس میں روزمرہ کی گفتگو میں بھی بہت زیادہ ایسے الفاظ استعمال کر جاتے ہیں جس کے کئی معنی نکل رہے ہوتے ہیں، اور ہم اس میں سے ایک خاص معنی کو لے کے اس وقت ایسی بات کرتے ہیں جس کی کئی ڈائمنشنز ہوتی ہیں. کہیں ہم طنز کے تیر بھی چلا رہے ہوتے ہیں، کہیں اس میں مزاح بھی پیدا کر رہے ہوتے ہیں، اور کہیں اس کے اندر کوئی سنجیدہ مطلب بھی لے رہے ہوتے ہیں. تو ایسا لفظ استعمال کرنا، ایسا ذو معنی لفظ استعمال کرنا جس کے کئی معنی ہوں یا ایک سے زیادہ معنی ہوں، اور وہ معنی ان میں کسی بھی اہانت کا شبہ ہو، بے ادبی کا شبہ ہو، کسی دوسرے شخص کی توہین کی بات ہو، یا پھر اس میں یہود کی مشابہت کی بات ہو، ایسا کوئی بھی شبہ ہو تو ایسے الفاظ ترک کر دینا چاہیے. گویا یہاں سے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل کے آداب ہی اخذ نہیں ہو رہے، بلکہ اس سے عمومی طرز کلام کے آداب بھی اخذ ہو رہے ہیں کہ انسان کو عمومی طور پر گفتگو کیسی کرنی چاہیے. اور ویسے بھی گفتگو جو فضول بات ہے اور لفظی اعتبار سے یا معنوی اعتبار سے جس کے اندر فضولیت یعنی فضول بات ہے، اس سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی منع کیا. یعنی فضول باتیں کرنا یا پھر صرف باتیں کرنا، جس کو ہم باتیں کرنا کہتے ہیں، جس کو گپ شپ کرنا کہتے ہیں، یا ایسی باتیں جس کے اندر کوئی اور مطلب نہیں ہوتا، کوئی سنجیدہ بات نہیں ہوتی، وہ بھی نہیں کرنی. وہ تو عمومی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. من سامتا نجا، جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا. کیا مطلب؟ اچھا یہ فلاح پا گیا نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھا کریں. نجا کا مطلب فلاح پانا نہیں ہے. 3 مرحلے میں ہمیشہ آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ 3 مرحلے ہیں. ایک نجات ہے، ایک فلاح ہے، ایک فوز ہے. یہ اصل میں 3 کیٹیگریز. نجات جو ہے یہ صرف اللہ کے عذابوں سے بچنے کو کہتے ہیں. جو شخص اللہ کے عذابوں سے بری ہو گیا وہ نجات پا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ خاموشی نہ ہونا اور اپنے آپ کو کلام میں احتیاط نہ کرنا، وہ اپنے آپ کو عذاب کے خدشے میں مبتلا کرنے والی بات ہے. جو شخص زبان کی احتیاط نہیں کرتا. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت معاذ کو فرمایا تھا، هل يكب الناس على مناخرهم الا حصائد السنتهم، کہ لوگوں کو اوندھا کر کے جو چیز جہنم میں پھینکے گی وہ صرف زبان کی کاٹیں. جو زبان کا یعنی الفاظ ہیں وہ انسان کو مار دیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کلام میں احتیاط نہیں کرتا، یہ بات ذو معنی الفاظ کی ہو یا اہانت والے الفاظ کی ہو یا توہین کے شبے یا تنقیص کے شبے والے الفاظ کی بات ہو، کلام میں جو عدم احتیاط ہے وہ انسان کو عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے. اور اس سے بچنے کے لیے بہترین بات یہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، یا تو اچھی بات کہے اور یا پھر ویسے ہی خاموش ہو جائے. اور جو خاموش ہو گیا اس عذاب کے خطرے سے بچ گیا. رہ گیا فلاح اور فوز. یہ اگلی کیٹیگریز ہیں. جس شخص کو کامیابی کا پروانہ مل گیا وہ اور جنت میں داخلے کا گویا ٹکٹ مل گیا، وہ فلاح وہ کامیاب ہو گیا. لیکن فوز وہ آخری، یعنی اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں فائز ہونا، کسی جگہ پہ فائز ہو جانا. تو کسی خاص مقام کی جو تعیناتی ہے، کوئی خاص مقام عطا ہو جانا کامیابی کے بعد، انسان جب اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو اس کو فاز کہا جاتا ہے. من زحزح عن النار، یہ نجات ہے. وادخل الجنہ، یہ فلاح ہے. فقد فاز، وہ آخری منزل جو فوز کی ہے وہ اس کو حاصل ہوتی ہے. تو اس لیے یہ جو کلام کی بات ہے، اور یہاں پہ بالکل ایک اہانت کا شبہ نکل رہا تھا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منع کر دیا، تو اس کا مطلب ہے یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ انسان کو اس طرح کی کسی بھی چیز کے اندر نہیں پڑنا چاہیے. وقول انظرنا، لفظ بدل لو، کوئی ایسا بہتر لفظ استعمال کر لو جس کے اندر کوئی شبہ نہ پڑتا ہو، نہ تنقیص کا، نہ اہانت کا، نہ مشابہت کا، اور نہ ہی ذو معنی ہونے کا.
لہٰذا انظرنا کہہ دو، اس کا مطلب ہے ہمیں دیکھیے، ہمارا دھیان کیجئے، ہماری توجہ کیجئے، یعنی ہمیں کچھ وقت دیجئے تاکہ ہم بھی سمجھ لیں۔ تو وہ مفہوم وہی ہے، لفظ بدل گیا تاکہ اس کے اندر وہ سارے نقائص جو ہیں یا جو سارے خدشات ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ واسمعوا، اصل بات یہ ہے کہ پہلے ہی غور سے سن لیا کرو۔ جب پہلی دفعہ کہا ہے تو اسی وقت توجہ سے کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس زحمت میں ڈالو ہی نہ کہ آپ دوبارہ بتائیں۔ البتہ نہ سمجھ آئی ہو تو پھر تو پوچھ لینا چاہیے، اور ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ نہ سمجھ میں آئے تو نہ پتہ ہو تو بندہ خاموش رہے، یعنی یہ خاص طور پہ ہمارے معاشرے میں بڑے چھوٹوں کو سمجھاتے ہیں نہ پتہ ہو تو نہیں بولنا چاہیے، یہ بات درست نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، نہ پتہ ہو تو نہ بولنا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے نہیں، نہ پتہ ہو تو پوچھنا چاہیے۔ جس کو نہیں پتا وہ پوچھے گا نا، اور پوچھنا اس سے ہے اہل الذکر، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کا علم دیا ہے۔ جن کے پاس علم ہے ان سے پوچھئے کہ اصل حقیقت کیا ہے، اور یہ پوچھتے رہنا اصل میں یہی دین ہے کہ پوچھتے ہی رہنا ہے، اور جس بات کا علم نہیں ہے وہ صاحب علم لوگوں سے انسان پوچھتا رہے، خاموش نہیں ہونا، پوچھ لینا ہے۔ نہیں سمجھ آئی پھر بھی پوچھ لینا ہے، 10 دفعہ نہیں سمجھ آئی 10 دفعہ پوچھ لینا ہے تاکہ دین کی سمجھ حاصل ہو۔ لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ اس کو توجہ سے سنیں گے تو ہو سکتا ہے پہلی دفعہ سمجھ آ جائے اور دوسری تیسری دفعہ پوچھنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واسمعوا، پہلے ہی کان لگا کے سن لیا کرو تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے کہ دوبارہ بتائیے، ہماری رعایت کیجئے، ہمارا دھیان توجہ کیجئے، ہمارا لحاظ کیجئے، وہ ضرورت ہی نہ پڑے۔ لیکن اگر ضرورت پڑے تو پھر وہ والا لفظ استعمال نہیں کرنا جو وہ لوگ استعمال کرتے ہیں، اور اس کی بجائے کوئی ایسا لفظ استعمال کریں جس کے اندر کوئی شبہ نہ ہو، اور وہ کیا ہے؟ انظرنا مثلا کہہ دیا کرو۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ایسی حرکت یہ جو پیچھے بیان ہوئی ہے، ایسے ذومانہ الفاظ کا اور تنقیص اور اہانت کے شبے والے الفاظ کا استعمال، یا پھر یہود کی مشابہت والے الفاظ، یہ کفر کی طرف لے جاتے ہیں، اور ایسے کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ عذاب کا خدشہ ہے۔ وہی بات جو میں عرض کر رہا تھا، نجات اس کو ملتی ہے جو اپنے کلام میں احتیاط کرتا ہے، الفاظ کے انتخاب اور چناؤ میں احتیاط کرتا ہے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ینزل علیکم من خیر من ربکم، جو کافر ہیں، ما یود الذین کفروا، نہیں چاہتے وہ لوگ جو کافر ہیں، من اہل الکتاب، وہ کافر جو اہل کتاب میں سے ہیں، ولا المشرکین، اور نہ ہی مشرکین، یہ کوئی بھی نہیں چاہتا، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، یہ کہ آپ کے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی رحمت یا کوئی خیر، کوئی بھلائی آپ کے اوپر نازل ہو، یہ کافر کوئی بھی نہیں چاہتا۔ سب کافروں کو یہ ہے کہ آپ کو کوئی بھلائی نہیں ملنی چاہیے، اگر وہ ان کو کچھ نہیں ملا تو آپ کو بھی کچھ نہیں ملنا چاہیے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کرتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایک ذات تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ان کی کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی طور پر تو وہ بہت بلند پایا اخلاق والا سمجھتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصی اوصاف کے قائل بھی تھے، تو پھر وہ یہ ساری حرکتیں کیوں کرتے تھے کہ ہر وہ کام جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت ہو، اور ہر وہ بات جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص کا پہلو نکلتا ہو، اور اپنے اس جذبے کی تسکین وہ کرتے تھے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بنیادی طور پر وہ گروہی تعصب تھا۔ وہ چاہے مشرک ہوں، وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو کیوں دین ملا ہے، یہ کیوں بھلائی کے راستے پر گامزن ہے، ان کو اللہ نے کیوں خاص جو رحمت دی ہے وہ ان کے اوپر کیوں آئی، جو وہی نازل ہوئی وہ ان کے اوپر کیوں نازل ہوئی۔ اور وہ جو گروہی اور نسلی تعصب ہے، اگر بنی اسحاق میں سے یعنی بنی اسرائیل میں سے اگر کسی پر نازل ہوتا تو پھر تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا یہودیوں کو، اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے تھے، لہذا بنیادی طور پر ان کو یہ حسد تھا کہ ان کو کیوں بھلائی ملتی ہے، اور اسی وجہ سے وہ پورا ڈسپلن ان کا، پوری زندگی کا ان کا جو طرز عمل ہے وہ تبدیل ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی ان کی کوئی بھی بات، کوئی اچھی بات ان کو پسند نہیں آتی۔ یہ پورا ایک یعنی کہہ لیجئے کہ دو گروہ
ایک اسلام اور ایک کفر. کفر چاہے یہودیوں کا کفر ہو، چاہے وہ مشرکوں کا کفر ہو، وہ کافر گروہ چاہے کمیونسٹ ہوں، دنیا کائنات کے جتنے مرضی کافر ہوں، الکفر ملت واحدہ، وہ سارے اکٹھے ہیں اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور آپس میں یہ ایک ہو جاتے ہیں اور ہیں بھی ایک، اور خاص طور پہ اسلام کے خلاف بھی ایک. وہ قرآن نے کہا کہ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، کسی بھی طرح کے کافر ہوں یہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہیں اور ایک دوسرے کے دوست. اسی لیے فرمایا الا تفعلوه، اگر تم لوگ بھی یہ نہیں کرو گے، سورہ انفال کے اندر فرمایا اگر تم لوگ بھی اسی طرح سے نہیں جڑو گے، جیسے وہ لوگ مختلف ہونے کے باوجود آپس میں جڑ جاتے ہیں، اسلام کے خلاف جڑ جاتے ہیں، تکن فتنۃ فی الارض، زمین میں بہت بڑا فتنہ ہوگا، وفساد کبیر، بہت بڑا بگاڑ پیدا ہوگا جو سمیٹا نہیں جائے گا. تو اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ تم بھی ایک ملت بن جاؤ. اب یہ سب لوگ ایک ملت ہیں، تکلیف ان کو کیا ہے؟ ایک ملت وہ جس کو قرآن نے کہا حزب اللہ، اور وہ کون ہے؟ وہ حزب الشیطان. یہ پورے دو گروہ پیدا ہو گئے اور یہ پوری زندگی ہمیشہ یہ دو گروہ قائم رہیں گے. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو یا آج کسی ادنا ترین امتی کا مسئلہ ہو، کسی داڑھی والے کی بات ہو، کسی پردے والی کی بات ہو، یہ بنیادی طور پر وہ گروہی اور نسلی تعصب ہے جو کفر اور اسلام کی طرز فکر اور طرز عمل کی لڑائی ہے. ان کی لڑائی اور ان کی لڑائی ہمیشہ رہے گی. آپ کو معلوم ہے کہ یہودیت کی لڑائی لادینیت کے ساتھ نہیں ہوتی، عیسائیت کی لڑائی لادینیت کے ساتھ نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں مغرب کی تہذیب لادین تہذیب ہے، لیکن اس لادین تہذیب میں عیسائیت بھی چل رہی ہے، یہودیت بھی چل رہی ہے. اسلام نہیں چل سکتا. لڑائی ہے تو اسلام کے خلاف ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ سب ہر چیز کے ساتھ کمپرومائز کر لیتے ہیں. لادینیت کے ساتھ عیسائیت اور یہودیت نے کمپرومائز کیا ہے، اسلام کمپرومائز کر نہیں سکتا. اسلام اگر ان اقدار کے ساتھ کمپرومائز کر لے تو ان کی دوستی ہو. لہٰذا کافر کسی بھی طرح کے ہوں، ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، چاہے وہ عام مشرکین میں سے ہوں، چاہے اہل کتاب میں سے ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، کوئی نہیں چاہتا کہ اسلام کے ساتھ کوئی اچھائی ملے، تمہارے اوپر کوئی رب کی طرف سے کوئی بھلائی نازل ہو. یہیں سے دوستی اور دشمنی کا معیار قائم ہو جاتا ہے. جو بار بار قرآن کہتا ہے نا کہ ان سے دوستی نہ کرو اور ان سے تعلق نہ بڑھاؤ، جو ان سے تعلق بڑھائے گا، جو ان سے دوستی رکھے گا وہ انہی میں سے ہے. قرآن کیوں کہتا ہے؟ اس لیے کہ وہ دوست ہے نہیں. اور اس کا معیار کیا ہے؟ معیار یہ ہے کہ سمجھ لیا کرو جب کبھی تمہارے اوپر کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے اسی سے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ لوگ تمہارے بارے میں کیا چاہتے ہیں. ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، جب تمہیں کوئی اچھائی ملتی ہے تو بڑی ان کو تکلیف ہوتی ہے. جس کو تکلیف ہو تمہاری اچھائی پر، تمہاری ترقی پر، تمہاری خوشحالی پر، جس کو تکلیف ہوتی ہے وہ سارے کے سارے عالم کفر سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا تعلق عالم اسلام کے ساتھ نہیں ہے. یہ بالکل دو الگ الگ گروہ ہیں، آپس میں کوئی ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم. پہچاننے کی بات یہ ہے کہ تمہیں کوئی اچھائی ملے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، تمہیں مصیبت پہنچتی ہے تو ان کو خوشی ہوتی ہے. جو بھی ہوں، جہاں بھی ہوں. یہ مسئلہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا نہیں ہے یا کسی عام امتی کا نہیں یا کوئی ایک مسئلہ ہی نہیں. یہ داڑھی اور پردے کا مسئلہ بھی نہیں ہے. یہ کہیں پہ کوئی اسپیسیفک ایشو نہیں ہے، بلکہ یہ کلی طور پر دو گروہ کا، اس کو شریعت کی زبان میں کہتے ہیں الولاء والبراء کا مسئلہ. کس کے ساتھ دوستی ہونی ہے اور کس کے ساتھ دشمنی ہونی ہے. یہ دوستی اور دشمنی کا معیار قائم ہو گیا. کبھی کوئی کافر، چاہے وہ یہودیوں سے ہو، چاہے وہ عیسائیوں سے ہو، چاہے وہ عام مشرکین میں سے ہو، وہ کبھی مسلمانوں کو پہنچتی ہوئی بھلائی برداشت نہیں کر سکتا. یہ بتا رہی ہے قرآن کی آیت. ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ينزل علیکم من خیر من ربکم. رب کی طرف سے کوئی بھلائی تمہیں ملے، وہ وحی کی صورت میں ہو. جبریل علیہ السلام کے ساتھ یہ ہمیں دشمنی ہے، فلاں کے ساتھ مسئلہ ہے، سارے کے سارے بہانے کس لیے ہیں کہ وہ چاہتے نہیں، حسد ہے ان کو کہ ان کو کیوں ملا ہے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء، یہ تو اللہ کا کام ہے. اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کرتا ہے، کسی کے چاہنے یا نہ چاہنے سے یہ نہیں ہوتا. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے. ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منہا او مثلہا، جو کوئی بھی ہم منسوخ کر دیتے ہیں، من آیت، جو کوئی آیت، او ننسها، یا اس کو بھلا دیتے ہیں، نأتی،
لے آتے ہیں ہم بخیر منہا، اس سے بہتر، او مثلہا یا اسی جیسی، الم تعلم کیا تو جانتا نہیں، ان اللہ کہ اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر ہر طرح کی ہر وقت قدرت رکھنے والی ذات ہے۔ دیکھیں یہود جو تھے ان کی گمراہی کے اور ان کے اسلام دشمنی کے بہت سارے اسباب تھے، ان میں سے ایک سبب یہ تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو شریعت موسوی ہے یا تورات کے احکام ہیں وہ ناقابل تنسیخ، وہ منسوخ نہیں ہو سکتے۔ نسخ کا لفظی معنی ہوتا ہے نقل کرنا، لیکن شریعت کی اصطلاح میں اور قرآن کی اصطلاح میں اور عرب کے محاورے میں کسی بھی چیز کو ایک حکم سے دوسرے حکم، ایک چیز کو دوسری چیز سے بدل دینے کو نسخ کہتے ہیں۔ لہذا قرآن تورات کے بارے میں یہودیوں کا خیال یہ تھا کہ وہ منسوخ نہیں ہو سکتی، اسی وجہ سے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی کہ وہ انجیل لے کے آئے اور انجیل میں کچھ احکام ایسے تھے جو تورات کے اندر نہیں تھے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ تورات کے احکام منسوخ نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام ازلی و ابدی ہونا چاہیے۔ اور کتنی لاجک ہے اس کے اندر کہ اللہ کا کلام ازلی و ابدی ہونا چاہیے، بس اللہ کا کلام آ گیا تو اس کو منسوخ کون کر سکتا، وہ منسوخ نہیں ہوتا۔ لہٰذا ایک دفعہ اللہ کا کلام آ گیا وہ منسوخ نہیں ہوتا، اسی لیے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی، اسی لیے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ دیگر اسباب کے علاوہ ایک سبب یہ تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ناقابل تنسیخ۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، یعنی یہ وہ کامن سینس کا اور اپنی عقل کا دعویٰ کرنے والے وہ اتنی بات نہیں سمجھتے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک دین تو اسلام تھا، اور اسی سے وہ استدلال کرتے تھے کہ اگر دین اسلام ہے تو شریعت بھی ایک ہی رہنی چاہیے نا، دین اگر نہیں بدلتا تو شریعت کیوں بدلتی ہے، بار بار طریقہ کار بدلتا ہے تو یہ ایک ہی طریقہ رہنا چاہیے۔ اور ان کے خیال میں جو سب سے بہترین طریقہ تھا وہ وہی تھا جو تورات کے اندر بتا دیا گیا، جو شریعت موسوی ہے وہ حتمی اور فائنل شریعت۔ اس سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کی شریعت حتمی ہے تو پھر اس سے پہلے نبیوں کی جو اس سے پہلے نبی آئے ہیں ان کی شریعت حتمی کیوں نہیں ہے؟ پھر وہ بھی تو حتمی ہونی چاہیے، پھر موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہونی چاہیے۔ تو وہ اس بات کو نہیں سمجھتے تھے، لیکن بعد کی آنے والی شریعتوں کی مخالفت وہ اسی وجہ سے کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی یعنی اختیار اور اللہ کے اقتدار کی بات ہے، مقدورات الہیہ میں ہے کہ کوئی چیز بدلنا ہو نہ یا نہ بدلنا ہو، یہ اللہ کا کام ہے۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، سارا اختیار تو اللہ کے پاس ہے۔ تو تم کون ہوتے ہو اس بات کا انکار کرنے والے؟ نتیجہ یہ نکلا کہ انکار تنسیخ جو ہے وہ یہودی کرے یا کوئی شخص کرے، اللہ کے ایک حکم کے دوسرے حکم سے بدل جانے کا انکار کرنا، وہ گویا انکار قدرت الہیہ کے مترادف ہے کہ اللہ کی قدرت کا انکار کرتا ہے۔ تو اللہ کا دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ ہمارا تھوڑی ہے۔ جب اللہ کا دین ہے تو اللہ تعالیٰ جب چاہے جیسے چاہے اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے۔ جیسے سورہ نحل کے اندر فرمایا کہ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، ہم کسی آیت کو دوسری آیت سے بدلنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ بدلنا چاہتا ہے تو بدل دیتا ہے۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ، اللہ زیادہ جانتا ہے کہ کیا نازل کرنا ہے اور کیا نازل نہیں کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ جب بھی نازل کرتا ہے قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ آپ نے خود بنایا ہے، آپ نے خود گھڑی ہے یہ آیت، حالانکہ اللہ جب چاہتا ہے جو مرضی نازل کر دے۔ ایک چیز نازل کی ہے، اپنے وقت میں تورات نازل ہوئی تھی اور پھر اپنے وقت میں انجیل نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اپنے وقت میں سورہ مائدہ کے اندر فرمایا کہ جب تورات نازل ہوئی وَأَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، اپنے وقت میں اس میں بھی ہدایت تھی اور اس میں بھی روشنی تھی۔ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، آگے جا کے فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور ان کو ہم نے انجیل عطا کی، فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، اس میں بھی اپنے وقت میں ہدایت اور نور اور روشنی تھی۔ پھر فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، پھر اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک نازل فرمایا، اور اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کی خاص خصوصیت یہ ہے وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اب یہ پیمانہ بھی ہے، حق تو ہے ہی
یہ معیار حق بھی ہے۔ سورہ آل عمران کی ابتدا میں فرمایا کہ انجیل اور تورات من قبل ھدی للناس، پہلے وہ ہدایت تھی، وانزل الفرقان، اب اللہ نے یہ فرقان نازل کر دیا ہے جو حق اور باطل میں فرق کرے گا۔ تو یہ اللہ کے اختیار کے انکار کی بات ہے۔ اگر کوئی شخص اس بات کو تسلیم نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ شریعت بدل نہیں سکتا، تو یہودیوں کے اس دعوے کی بنیادی طور پر تردید کی جا رہی ہے کہ تمہارا یہ دعویٰ غلط ہے۔ لیکن یہ ناسخ اور منسوخ کا اصول یہ قرآن کے اندر بھی یہ اپلائی ہوتا ہے کہ کوئی حکم پہلے آیا اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا، اور یہ ہو سکتا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی اس آیت کے اندر بھی، سورہ بقرہ کی اس آیت کے اندر بھی اور سورۃ النحل کی آیت نمبر 101 کے اندر بھی اس حقیقت کی نشاندہی کی ہے کہ اللہ کیا کام ہے، اللہ کا قرآن ہے۔ جب 22-23 سال کے عرصے میں قرآن نازل ہوا ہے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی حکم ایک وقت میں آیا ہو اور دوسرے وقت میں اس حکم کو منسوخ کر دیا ہو۔ اس لیے مفسرین نے 3 قسم کے نسخ کی بات کی ہے کہ نسخ بنیادی طور پر 3 قسم کا ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کی تلاوت بھی منسوخ ہو جائے، پہلے آیت نازل ہوئی تھی اور پھر بعد میں اس آیت کی تلاوت بھی منسوخ ہو گئی اور اس کا حکم بھی منسوخ ہو گیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حکم منسوخ ہوا ہو، تلاوت منسوخ نہ ہوئی ہو، یعنی قرآن کے اندر وہ آیت موجود ہو۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی تلاوت منسوخ ہو گئی ہو، حکم موجود رہا ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تلاوت اب وہ قرآن میں وہ آیت نہیں ہے لیکن اس کا حکم موجود ہے، وہ حدیث کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا یا کوئی اور چیز۔ تو تینوں قسم کے جو تنسیخ کے حکم ہیں، ناسخ و منسوخ کے حکم ہیں، اس پر بڑی لمبی تفصیل علماء نے بیان کی ہے اور اس کے آگے مثالیں بھی دی ہیں، لیکن یہاں پہ صرف 2 طرح کی تنسیخ کی بات ہو رہی ہے۔ ایک تنسیخ یہ ہے کہ اس کو مکمل ختم کر دیا، ننسہا، حکم بھی ختم، تلاوت بھی ختم۔ اور ایسی بخاری شریف، مسلم شریف کے اندر بھی ایک روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ برات جو ہے، سورہ توبہ جس کو ہم کہتے ہیں، سورہ توبہ کے ساتھ ایک سورت تھی اسی جیسی، تو وہ ہم شروع میں پڑھا کرتے تھے، تو وہ کون سی تھی اب ہمیں بھول گئی، ہمیں نہیں پتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے، ہو سکتا ہے کوئی جس چیز کو اللہ تعالیٰ محو کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو حافظوں سے بھی محو کر سکتے ہیں، اور بنیادی طور پر جو تھا حفاظت کا ذریعہ، قرآن کی حفاظت کا ذریعہ بھی اور حدیث کی حفاظت کا ذریعہ بنیادی طور پر تو حفظ تھا، تو جب اللہ نے چاہا کسی چیز کو محو کر دیا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نکلا تو تھا تو میں بتاؤں کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے، لیکن راستے میں 2 لوگ جھگڑ رہے تھے، ان کے جھگڑے میں پڑ گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن سے وہ محو کر دی۔ تو کوئی چیز اللہ تعالیٰ جب محو کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ تو ننسہا کا معنی یہ ہوگا کہ جو تنسیخ، یعنی ایسی آیت یا ایسا حکم جس کی تلاوت بھی ختم ہو گئی اور جس کا حکم بھی ختم ہو گیا اور ویسے ہی وہ بھلا دی گئی اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے اگر اسپیسیفک ریفرنس میں ہم بات کریں تو قرآن کی بات ہوگی، قرآن کے آیات کی بات ہوگی، لیکن اگر اس جنرل ریفرنس میں جس میں قرآن بات کر رہا ہے اس میں کریں تو کتنی شریعتیں ہیں جو بھلا دی گئیں، کتنی شریعتیں ہیں، کتنی کتابیں ہیں۔ ہمیں تو صرف 4 کتابوں کا پتہ ہے، زبور ہے، تورات ہے اور انجیل ہے اور قرآن پاک ہے۔ اس کے علاوہ صحف ابراہیم و موسیٰ کہا گیا، اس کے علاوہ کتنے صحیفے، کتنے حکم، کتنی شریعتیں نازل ہوئی ہیں۔ 1,24,000 نبیوں کا ذکر تو ہے مسند احمد کی روایت میں، لیکن ان کی شریعتوں کا ذکر تو کوئی نہیں۔ کتنی شریعتیں آئی تھیں، کتنے لوگ آئے، حتیٰ کہ 315 یا 317 رسولوں کے ناموں کا ذکر بھی نہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ جس شریعت کو چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے منسوخ کر دیتا ہے، بلکہ بھلا ہی دیتا ہے، ختم ہو گئی۔ کچھ چیزوں کو باقی رکھا لیکن ان کی جگہ کوئی چیز بدل دی، ما ننسخ من آیت او ننسہا، یعنی ایک کو بدل دیا حکم سے اور ایک کو بالکل ویسے ختم کر دیا۔ یہ دونوں طرح کی یہاں پہ موجود ہے۔ تو فرمایا یہ سارے کا سارا اللہ کا کام ہے، وہ چاہے تو اس سے بہتر لے آئے، چاہے تو اسی جیسی کوئی لے آئے۔ لہٰذا یہ جو آیات ہیں قرآن پاک کے اندر، اگر ہم اسپیسیفک ریفرنس میں بات کریں تو ان کی بات ہوگی، اور اس عمومی حوالے سے، اس عمومی تناظر میں یہ اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے گزشتہ ساری شریعتوں کی منسوخی ہے، اور یہود کے اس دعویٰ کی تردید ہے جو یہ کہہ رہے تھے کہ شریعت موسوی ناقابل تردید۔
جہاں تک قرآن پاک کی آیات کے منسوخ ہونے کی بات ہے، کتنی آیات ناسخ ہیں کتنی منسوخ ہیں، اس کے بارے میں مفسرین نے اپنے اپنے انداز سے بحث کی ہے۔ کچھ لوگوں نے جو قرآن پاک کے حکم میں تخصیص، تقیید یا تفصیل کا معاملہ ہے کہ یعنی کہیں اللہ تعالیٰ ایک مطلقاً حکم دیتا ہے اور کہیں اس کو مقید فرما دیتا ہے، کہیں اللہ تعالیٰ اجمالاً حکم دیتا ہے پھر اس کو تفصیل بیان کر دیتا ہے، کہیں اللہ تعالیٰ ایک عام حکم دیتا ہے کسی دوسری جگہ اللہ تعالیٰ اس کی تخصیص فرما دیتا ہے۔ تو یہ جو مخصص تخصیص کرنے والا کوئی حکم آ جائے تو بعض لوگوں نے ان کو بھی حتیٰ کہ تدریج کو بھی، قرآن کا ایک اصول تدریج بھی ہے، یعنی پہلے حکم دیا پھر اس کے بعد دیا پھر اس کے بعد دیا۔ کسی بھی حکم کو، مثال کے طور پہ شراب کے حکم کو اللہ تعالیٰ نے یک بارگی نازل نہیں فرمایا، تدریج کے ساتھ پہلے کہا کہ اس میں گناہ بھی ہے اور فائدہ بھی ہے، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن گناہ بڑا ہے۔ پھر کہا کہ لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، حالت نشہ میں نماز کے قریب نہ جایا کرو، اور پھر جا کے کہا کہ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، رکتے ہو کہ نہیں، فَاجْتَنِبُوهُ، اس سے بچ جاؤ، یہ شیطانی کام ہے، حکم دے دیا فائنل۔ تو یہ تدریج، جو یہ تخصیص یا تقیید یا تفصیل، ان کو بھی بعض مفسرین نے شامل کیا ہے ناسخ و منسوخ میں، لیکن میرے خیال میں یہ زیادتی ہے۔ یہ ساری چیزیں اس میں ناسخ و منسوخ میں شامل نہیں ہونی چاہیے۔ جب نسخ کا معنی متعین ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ حکم بدل دیا جائے کسی حکم سے، تو وہ حکم جس میں تدریج ملحوظ رکھی گئی ہے یا کسی اجمال کی تفصیل بیان کی ہے یا کسی عموم کو خصوص عطا ہوا ہے، تو اس میں اس کو ختم ہونا تو نہیں کہا جا سکتا اور اس کو بدلنا تو نہیں کہا جا سکتا، لہٰذا اس کو نسخ میں شامل نہیں کیا جانا چاہیے۔ لہٰذا اسی وجہ سے کہ چونکہ اس میں فرق ہے کہ تنسیخ کا دائرہ کہاں تک بڑھتا ہے، اسی لیے منسوخ آیات کی تعداد جو مفسرین نے بتائی ہے اس میں بھی فرق ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن العربی کے ہاں یہ جو آیات کی تعداد ہے، منسوخ آیات کی تعداد، یہ 22 تک پہنچتی، اور شاہ ولی اللہ نے بہت بحث تمہیز کے بعد صرف 5 آیات کو منسوخ کہا ہے۔ وہ کہتے ہیں صرف 5 حکم ہے جو منسوخ۔ اور مولانا عبدہ الفلاح اشرف الحواشی جنہوں نے لکھا، وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی محل نظر ہے، یہ ضروری نہیں کہ یہ 5 کی 5، وہ کہتے ہیں ہر ایک کی تعویل ممکن ہے کہ یہ 5 کے 5 حکم جن کو شاہ ولی اللہ نے کہا کہ منسوخ ہیں، وہ بھی اپنی اپنی جگہ قائم رہ سکتے ہیں۔ لہٰذا ہو سکتا ہے کہ جب اس کو بنظر غائر مزید جائزہ لیا جائے تو یہ 5 آیات بھی منسوخ نہ نکلے۔ اس طرح سے یہ بات ثابت ہو سکتی ہے کہ یہ جو بات اللہ کریم نے یہاں پہ فرمائی ہے اس کا تعلق صرف شریعتوں کی منسوخی سے ہے، قرآن پاک کے اپنے حکم کی منسوخی کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ بات بھی ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ بظاہر بہت سارے احکام ہمیں محسوس ہوتے ہیں کہ ایک حکم ختم ہوا اور دوسرا پھر اس کی جگہ آیا، قرآن پاک میں اس طرح کے احکام موجود ہیں، اس لیے مفسرین نے اس دونوں طرح کے امکانات کو اور ان دونوں طرح کے اطلاق کو باقی رکھا ہے، اور یہی زیادہ درست محسوس ہوتی ہے بات، کیونکہ حدیث کے اندر بھی ناسخ و منسوخ ہیں، بہت ساری احادیث منسوخ ہیں اور بہت ساری احادیث اس کی ناسخ ملتی ہیں۔ ہم ایک حکم دیکھتے ہیں اس کے بعد دوسرا حکم مل جاتا ہے، تو یہ نسخ کا جو وجود تو موجود ہے، لیکن یہ نسخ نص سے ثابت ہونا چاہیے، یہ ذہن میں رکھیے۔ نسخ اجتہادی نہیں ہو سکتا۔ علامہ ابن تیمیہ نے اس کے اوپر بہت بحث کی ہے کہ نسخ جو ہے وہ اپنے اجتہاد کی بنیاد پر نہیں ہو سکتا، چاہے وہ نسخ فی القرآن ہو اور چاہے نسخ فی الحدیث ہو، کسی شخص کی سمجھ کو اس کے اندر دخل حاصل نہیں ہے، اس کے لیے کوئی نص ہی موجود ہوگی۔ تو اس کا ایک اور مطلب جو میرے ذہن میں آتا ہے اس سے، کہ جب بعض مفسرین نے یہ تخصیص، تقیید اور تفصیل کو بھی نسخ میں شامل کیا ہے اور اس کا تعلق صرف اور صرف نص سے ہے، تو نتیجہ یہ نکلا کہ اگر کوئی آدمی کسی حکم کو مقید سمجھتا ہے، نص کے کسی حکم کو، قرآن کے کسی حکم کو یا حدیث کے کسی حکم کو مقید سمجھتا ہے یا مخصوص سمجھتا ہے کہ یہ تو عرب کے لیے مخصوص تھا، یہ فلاں قوم کے لیے مخصوص تھا، یہ فلاں جگہ کے لیے مخصوص تھا، تو اس کو ثابت کرنے کے لیے اس کو نص پیش کرنا ہوگی۔ اجتہاد کے ذریعے سے وہ مخصوص کسی حکم کو مخصوص نہیں کہہ سکتا یا کسی مطلق حکم کو مقید نہیں کہہ سکتا، جیسا کہ آج کل بہت سارے جو تجدد پسند ہیں وہ جس حکم کو نہیں ماننا ہوتا وہ کہہ دیتے ہیں یہ تو عالم عرب کے لیے خاص تھا یا یہ فلاں قوم کے لیے خاص تھا، یا
یہود و نصارہ کے حوالے سے کوئی بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ تو وہ یہود و نصارہ تھے جو عالم عرب کے یہود و نصارہ تھے، آج کل کے یہود و نصارہ نہیں، یا آج کل کے اہل کتاب نہیں۔ تو اس طرح سے کسی بھی حکم کا انکار کیا جا سکتا ہے جب اس روش کو یہ اپنے اجتہاد پر مبنی ہے، اپنے قیاس پر مبنی ہے۔ لہٰذا شریعت کے اندر کسی بھی تخصیص کے لیے، کسی بھی تفصیل کے لیے اور کسی بھی تقیید کے لیے اپنے اجتہاد کو شامل کر کے اس کی بنیاد پر کوئی حکم لگانا، ایسی کوئی شریعت کے اندر گنجائش موجود نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کو قرآن کی زبان میں سمجھیں اور پھر قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کریں۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ اب پچھلی آیت میں یہ کہا گیا کہ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی تنسیخ پر انکار کرنا اللہ کی قدرت کے انکار کے مترادف ہے۔ تمہیں پتہ نہیں کہ اللہ کی قدرت کتنی وسیع ہے؟ یہاں کہا گیا الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہت تو اللہ کی ہے، سارا ہر چیز کا مالک تو اللہ ہے، وہ جانتا ہے نا کیا حکمت ہے کس قانون کی اور کس وقت کیا قانون چاہیے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، تمہارا تو نہ کوئی کارساز ہے نہ تمہارا کوئی مددگار ہے اللہ کے علاوہ۔ اگر تم نے دنیا میں یا آخرت میں کوئی بھی کامیابی حاصل کرنی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ ہو سکتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ان حکمتوں کی پیروی کرنے کے ساتھ ہے کہ کوئی بھی شخص اللہ کے اختیار کو سمجھتے ہوئے اور یہ سمجھتے ہوئے کہ اللہ جب چاہے جو چاہے حکم دے سکتا ہے، حکمتیں بھی وہی جانتا ہے، حکمت ہماری سمجھ میں آ جائے تو بھی ٹھیک ہے، حکمت ہماری سمجھ میں نہ آئے تو بھی ٹھیک ہے۔ ہمیں جو ہمارے ذمے کام ہے وہ یہ کہ اللہ کے ہر حکم کو مان لیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اسی طرح سے سوال کرو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، کما سئل موسیٰ من قبل، جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے سوال کیے گئے تھے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو کوئی بھی تبدیل کرے کفر کو ایمان سے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، پس وہ گمراہ ہو گیا سیدھے رستے سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سوال کرنا، جو فضول سوال کرنا ہے، یہ یہود کی روش تھی۔ موسیٰ علیہ السلام سے عجیب و غریب سوال یہ کرتے رہے اور جگہ جگہ پہ موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرتے رہے۔ جب کبھی موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کوئی حکم دیا، انہوں نے آگے سے کوئی نہ کوئی ایسی بات کی جس کی تفصیلات مختلف جگہوں پہ قرآن پاک نے بیان کی ہیں۔ مثال کے طور پہ اس کے سب سے جو بڑی مثال ہے وہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ تم فلسطین میں داخل ہو جاؤ، ارض فلسطین میں داخل ہو، اور انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا کہ ہم نے نہیں جانا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی ساری باتوں کے باوجود، یہ سورہ مائدہ کے اندر اس کی تفصیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم داخل ہو جاؤ، اور یہاں تک کہہ دیا کہ وَإِذَا دَخَلْتُمُ الْبَابَ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، کہ تم صرف دروازے تک چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرما دے گا۔ لیکن پھر بھی یہ لوگ نہیں گئے اور کہہ دیا کہ ہم نے تو اس میں داخل نہیں ہونا، ما داموا فیہا، جب تک وہ اس میں ہیں ہم نے کوئی نہیں داخل ہونا۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ علیہ السلام تم جاؤ اور تمہارا رب جائے، جا کے لڑو، جب جنگ جیت جاؤ گے تو پھر ہم آ جائیں گے۔ طرح طرح کی باتیں اور طرح طرح کے سوالات، نبی کی باتوں میں نقطہ آفرینیاں، یوں سمجھ لیجیے۔ جب تنسیخ کی بات ہو رہی ہے، جب ایک حکم کو بدلنے کی بات ہو رہی ہے اور اللہ کے اقتدار اور اللہ کے اختیار اور اللہ کی قدرت کے انکار کے مترادف ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی نقطہ آفرینیاں کر کے، اللہ کے کلام کے بارے میں نقطہ آفرینیاں کر کے، اللہ کے دین کے بارے میں نقطہ آفرینیاں کر کے تم چاہتے کیا ہو؟ کیا نکالنا چاہتے ہو ان ساری چیزوں سے؟ ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ، جس طرح یہود نے موسیٰ علیہ السلام کے ناک میں دم کر دیا سوال کر کر کے، اور ایسی ایسی چیزیں پوچھی کہ موسیٰ علیہ السلام ان سے تنگ آ گئے۔ بالآخر انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ میری اور میری قوم، ربنا افتح بیننا و بین القوم الفاسقین، اللہ ان کے درمیان فاصلہ ڈال دے، میرا اختیار کوئی نہیں ہے، میں تو اپنے بھائی پر اختیار رکھتا ہوں یا اپنے اوپر، میرا اس کے علاوہ کوئی اختیار ہی نہیں ہے، میری بات یہ بھائی مان لیتا ہے یا میرا اپنے اوپر اختیار ہے، ہارون علیہ السلام کے علاوہ میری تو کوئی بات ہی نہیں مانتا۔ تو جب اللہ تعالیٰ سے یعنی موسیٰ علیہ السلام اس قدر پریشان ہوئے ان سے، اور یہ ان کی ہٹ دھرمی اور ان کی یہ روش تھی نقطہ آفرینیوں کی، اور اللہ کے احکام کو نہ ماننے کے لیے
اس طرح کی کٹ حجتیاں پیدا کرنا یہ ان کی روش تھی. تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ اے مسلمانوں تم بتاؤ, تم بھی اس طرح کے سوال کرنا چاہتے؟ لہذا عمومی طور پر جب وحی اتر رہی تھی, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہو رہا تھا, تو اس وقت سوالات سے منع کر دیا گیا. لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم, سورۃ المائدہ کے اندر, کہ اے ایمان والو تم ان چیزوں کے بارے میں سوال ہی نہ کیا کرو کہ جب ان کے بارے میں تمہیں کوئی چیز بتا دی جائے تو پھر تم مصیبت میں پڑ جاؤ. دیکھیں نا, صحابی کہتا ہے افی کل عام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب حج کا حکم آیا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, وللہ علی الناس, اللہ کے لیے لوگوں پر فرض کر دیا گیا ہے حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, کہ جو شخص اس گھر کا راستے کی استطاعت رکھتا ہو وہاں پہنچنے کی, وہ اللہ کے گھر کا حج کرے. صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افی کل عام, کیا ہر سال؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. پھر دوسری دفعہ پوچھا افی کل عام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول ہر سال؟ آپ پھر خاموش. 3 دفعہ اس نے پوچھا, تینوں دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. بعد میں آپ نے فرمایا لو قلت نعم لوجبت, اگر میں ہاں کہہ دیتا نا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا. یعنی اب زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے تو کتنا مشکل ہے, اور اگر ہر سال ہو جاتا تو پھر کتنی مشکلات میں پڑتی. اگر تم ایسی چیزوں کے بارے میں پوچھتے ہو تو اگر کوئی واضح کر دی جائے تو پھر اس کے اثرات تمہارے اوپر ہی اچھے نہیں ہوں گے, تمہیں خود تکلیف برداشت کرنی پڑے گی. اسی لیے عمومی مزاج جو اسلام کا ہے وہ کثرت سوال سے ممانعت کا ہے. ان اللہ کرہ لکم قیل وقال وکثرت السوال واضاعۃ المال, مال ضائع نہ کرو, ناپسند ہے, اور زیادہ سوال کرنا یہ بھی ناپسند ہے. اور ایسے ہی خواہ مخواہ باتیں کرتا رہنا کسی بھی چیز کے بارے میں, مختلف قسم کی نکتہ آفرینیاں کرنا, اس بات کو شریعت کے اندر قطعاً ناپسند کیا گیا ہے, مکروہ کیا گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو میں نے پہلے کہا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سوال کرنا ہی نہیں ہے. سوال تو کرنا ہے, جب کسی چیز کا علم نہ ہو تب سوال کرنا ہے. کوئی چیز پوچھنی ہو جس کا تعلق دین کے ساتھ ہے, جس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے, جس کا تعلق عمل کے ساتھ ہے, وہ پوچھے. اور جس چیز کا تعلق عقیدے کے ساتھ بھی نہیں ہے, عمل کے ساتھ بھی نہیں ہے, محض نکتہ آفرینی کرنے کے لیے انسان پوچھتا ہے. اس بات کو قرآن نے جو محکم اور متشابہ آیات کے ضمن میں بیان کیا, کہ سورہ آل عمران میں فرمایا کہ کچھ آیات تو ہیں وہ محکم آیات ہیں, ہر شخص کی سمجھ میں آنے والی ہیں, سیدھی سیدھی ہیں. منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب, وہ اصل ہیں, وہ اصل حکم وہی ہے. واخر متشابہات, اور دیگر جو آیات ہیں ان کے اندر بہت سارے نکات نکل سکتے ہیں, بہت سارے احتمالات ہیں, اور بہت سارے معنی اس میں سے نکل سکتے ہیں, اور بہت ساری اس کی تعویلیں ہو سکتی. تو فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ, جن کے دلوں میں ٹیڑھ اور کجی ہوتی ہے نا, وہ دوڑتے ہیں ان چیزوں کے پیچھے. میں پتہ کرنے جا رہا ہوں کہ اس کا اصل مطلب کیا. یعنی نئے نئے مفکر اٹھتے ہیں, نئے نئے مفسر اٹھتے ہیں, اور بالکل اپنے دماغ اور اپنے خیال کے مطابق اور اپنی رائے کے مطابق وہ تفسیر بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے, میں روایت کو نہیں مانتا, میں اسلاف کے بات کو نہیں مانتا, میں فلاں کو نہیں مانتا, میں فلاں کو نہیں مانتا. اور نہ ماننا تو فیشن ہے آج کل. جو شخص کسی چیز کو نہیں مانتا اور کسی بڑے کی کہی ہوئی بات کو نہیں مانتا, وہ تو بڑا ہٹ ہوتا ہے, یہ سکہ رائج الوقت. اور جو شخص جتنے شرعی بنیادوں کا انکار کرے گا وہ اتنا زیادہ پاپولر ہو جاتا ہے, اور لوگ شاید پاپولر ہونے کے لیے یہ کام کرتے ہیں, اور یہ ایک روش اختیار کرتے ہیں کہ جس کا تعلق دین کے ساتھ نہیں ہے, کہ نکتہ آفرینیاں کرنا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, بخاری شریف کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قول ہے, نہینا عن التکلف, ہمیں منع کیا گیا تھا کہ شریعت کے اندر کبھی تکلف نہیں کرنا. تکلف کیا ہے؟ محدثین نے اس کی شرح کی ہے کہ تکلف سے مراد 2 باتیں. ایک تو تکلف سے مراد ہے کثرت سوال, زیادہ سوال کرنا, ایسے خواہ مخواہ سوالات پیدا کرتے رہنا. دوسری بات ہے کہ ایسی چیزوں کے بارے میں بحث کرنا جن اور ان کی گہرائی تک جانے کی کوشش کرنا, جن چیزوں کے بارے میں بحث کرنا ہمارے ذمے ہی نہیں ہے.
یعنی جس چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، لا یعنی چیزوں پر بحث، خواہ مخواہ کسی چیز کے بارے میں بحث کرنا، اس کو بھی تکلف کہتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہمیں منع کیا گیا تھا کہ خواہ مخواہ ایسی باتیں نہ کیا کرو۔ دیکھیں نا، لوگ جبر و قدر پہ بات کر رہے تھے، حالانکہ ایمان ہے، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ صحابہ اکرام بات کرتے کرتے ایک کہے اختیار ہے، دوسرا کہے اختیار کوئی نہیں ہے، دوسرا کہے محدود اختیار ہے، آپس میں کرتے کرتے بحث، آوازیں بلند ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، آپ باہر تشریف لائے، آپ نے منع کیا نہ کریں ایسی بات، سمجھ میں آ جائے تو بھی ایمان لے آؤ، نہیں سمجھ میں آتا تو بھی ایمان لے آؤ۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، اس پر بس ایمان رکھو۔ سمجھ میں آ جائے تو بھی ٹھیک ہے، نہ سمجھ میں آئے تو بھی ٹھیک ہے۔ سوالات کر کر کے خام خواہ شریعت کے اندر نکتہ افرینیاں کرنا، اس بات، یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے، نہ شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ تم کرو۔ بلکہ ایک حدیث بخاری شریف کے اندر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ظاہر ہے اس کا تعلق بھی اس وقت کے ساتھ ہے جب شریعت نازل ہو رہی تھی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما دیتے تھے دین بن رہا تھا۔ آپ جو حکم فرما دیتے، آپ ہاں کہہ دیں تو دین ہے، آپ نہ فرما دیں تو دین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکوت فرما دیں تو بھی دین ہے، اس وقت کے ساتھ ہے، لیکن یہ عمومی مزاج جو اسلام کا ہے رہتی دنیا تک، اس کو بھی واضح کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں میں سے سب سے بڑا مجرم وہ ہے، ان اعظم المسلمین جرما، جرم کے اعتبار سے سب سے بڑا مجرم وہ ہے، من سال عن شیء لم یحرم، کسی نے ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا جو پہلے حرام نہیں تھی، فحرم من اجل مسئلتہ، اس کے سوال کرنے کی وجہ سے وہ حرام ہو گئی۔ یعنی پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا، شریعت نے سادہ کوئی حکم دیا اور کسی نے خواہ مخواہ نکتہ افرینی کی، بتائیں جی، جیسے یہ ہر سال والا پوچھ رہا تھا کہ افی کل عام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کوئی بھی شخص کوئی ایسا سوال کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں ہاں فرمائیں گے تو بھی قانون بن جائے گا، نہ فرمائیں گے تو بھی قانون بن جائے گا، آپ سکوت فرمائیں گے تو بھی قانون بن جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے سوالات خاص طور پر اس وقت جب شریعت نازل ہو رہی تھی وہ نہیں پوچھنے چاہیے، اور بالعموم آج بھی ایسے سوالات جو شریعت کے اندر ابہام پیدا کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے شریعت کو سمجھنے میں انسان کو دقت ہوتی ہے، وہ سوالات نہیں کرنے چاہیے۔ البتہ علم کے لیے سوال کرنا وہ تو حکم ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر کوئی شخص سوال نہیں کرے گا تو وہ کیسے سمجھے گا؟ سمجھ تو، اور یہ بات میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ شریعت کے بارے میں کبھی یہ نہ سمجھنا چاہیے، اور یہ مطلوب اور مقصود بھی نہیں ہے کہ ہر شخص کو ہر بات کا علم ہوگا، اور یہ ہو بھی نہیں سکتا، یہ ممکن بھی نہیں کہ ہر شخص کو ہر چیز کا علم ہو، اور نہ ہی یہ مطلوب ہے، اللہ تعالیٰ بھی یہ نہیں چاہتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جس بات کا تقاضا کیا ہے اور جو اصل بات مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ ہر معلوم چیز جو شریعت کی معلوم ہو جائے اس پر عمل کرنا لازمی ہے۔ معلوم نہیں ہے تو وہ معلوم کرو، پوچھو لوگوں سے، ایک سے پوچھو، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر سے پوچھو کہ اس کے بارے میں نے کیا کرنا ہے، اور اگر معلوم ہو جائے تو پھر اس پر عمل واجب ہے۔ ہو سکتا ہے کسی شخص کو کوئی چیز اس کا علم نہ ہو، میں نے پہلے بھی مثال دی تھی کہ جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا صاحب الرائے شخص، جس کی اصابت رائے کا عالم یہ ہے اور اس کی شخصی اوصاف کا عالم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کان بعدی نبیا لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ اور موافقات عمر کی بھی بات ہوئی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رائے دیتے تھے، اللہ تعالیٰ قرآن بنا کے نازل کر دیتا تھا، اس سے بڑا صاحب الرائے شخص بھی کوئی ہوگا۔ وہ بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے تو تلوار پکڑ کے کھڑے تھے کہ کوئی شخص نہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ ان کا خیال تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا آپ کے بارے میں کہ وہ فوت ہو گئی غلط ہے، ان کا یہ خیال تھا۔ لیکن اس خیال کو غلط ثابت کیا کس نے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے۔ کس سے؟ اپنے خیال سے نہیں، قرآن سنا کے۔ تو قرآن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں پڑھا ہوا تھا، یہ آیت ان کے علم میں نہیں تھی، لیکن اس وقت ان کو نہیں معلوم ہوا کہ یہ آیت اس موقع کے لیے ہے اور اس سے استدلال کر کے اس مسئلے کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے، ان کے علم میں نہیں تھا۔
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اور جو ہی بتایا کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا نبی فوت ہو جائے تو تم واپس مڑ جاؤ گے، دین سے پھر جاؤ گے؟ دین تو وہی اللہ کا۔ اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص جو ایک طرح کا طرز عمل اپنا کے کھڑا ہوا ہے، جو ہی معلوم ہوا اچھا قرآن کی آیت ہے، معلوم ہوا تو فوراً طرز عمل چینج کر لیا۔ یہ ہے اصل میں مطلوب اور مقصود۔ علم آ جائے تو فوراً عمل واجب ہے، اور اگر علم نہ ہو تو پھر پوچھنا واجب ہے۔ فاسألوا اہل الذکر، ایسے لوگوں سے پوچھو۔ عمر کو اس سے پوچھنا چاہیے اگر کوئی ابو بکر موجود ہو، اور اگر عثمان غنی ہوں تو ان کو عمر سے پوچھنا چاہیے، علی مرتضیٰ ہوں تو ان کو عثمان سے پوچھنا چاہیے، تابعین کو صحابہ سے پوچھنا چاہیے، اور تبع تابعین کو تابعین سے پوچھنا چاہیے۔ اور یہ آج تک یہ روایت قائم ہے، اور اس علمی روایت میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سند جا کے ملتی ہے، محدثین کرام نے اس قدر اہتمام کیا ہے کہ باقاعدہ بتایا ہے کہ میں نے کس سے پوچھا اور کس سے سنا، اس نے کس سے سنا، اس کو کس نے بتایا، اس کو کس نے بتایا، جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑی ملتی ہے۔ یہ ہے علم، اور علم کی یہ روایت ہے۔ اور آج بھی اگر ہمیں نہ معلوم ہو تو ہمیں یہی پوچھنا ہے۔ ہم اصل میں جو پوچھتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں، وہ ٹیکنیکلی غلط ہوتے ہیں۔ ہم جا کے مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں مولوی صاحب کیا کرنا ہے، یہ فلاں موقع ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، یہ ٹیکنیکلی سوال غلط ہے۔ امام مالک سے کسی نے پوچھا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے، تو آپ نے فرمایا تھا سوال بدلو، تمہارا سوال غلط ہے۔ کیا سوال بدلوں؟ 3 دفعہ اس نے پوچھا، فرمایا سوال غلط۔ یہ کیا سوال؟ فرمایا میرے سے یہ پوچھو کہ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے۔ یہ سوال ٹھیک ہے؟ تو سوال یہ پوچھنا ہے کہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں۔ یہ ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم تعلمون، صحیح طریقہ، وگرنہ باقی سارے سوالات غلط ہیں۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو طرح طرح کے تم سوال کر کے، نکتہ آفرینیاں کر کے، اور تم نے اپنے ساری شریعت بدلی۔ موسیٰ علیہ السلام تنگ پڑے، ہارون علیہ السلام تنگ پڑے، بچڑے کو پوج رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، خود ساختہ شریعت بنا رہے ہیں۔ اور حالانکہ موسیٰ علیہ السلام تھے، لہٰذا تم اگر ایسی روش رکھو گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ کی حیات طیبہ کے بارے میں، اور آپ کے لائحہ قانون کے بارے میں ایسی چیزیں کہو گے، تو وہ ساری کی ساری اسی طرح شمار کی جائیں گی جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سوال کر کے یہودیوں نے اپنی شریعت میں تبدیلی رونما کی۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، نتیجہ یہ نکلا کہ ایسا طرز عمل، ایسی روش کہ سوال کر کے، نکتہ آفرینیاں کر کے کوئی نئی چیز نکالنے کی کوشش کرنا، یہ اصل میں ایمان کو کفر سے بدلنے کے مترادف ہے۔ یہ کفر کی طرف لے جاتے۔ اس سے خطرہ یہ ہے کہ انسان سیدھے راستے سے بھٹک جائے گا۔ فقط ضل سواء السبیل، سیدھے راستے پہ کوئی شخص اس وقت بھٹکتا ہے جب وہ شریعت کے اندر نکتہ آفرینیاں کرتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، عقل کے نام پر، اور یہ اقلیت کا دبستان آج نہیں پیدا ہوا، یہ تو عرصہ دراز سے، عقل کے نام پر، لاجک کے نام پر، کامن سینس کے نام پر وہ شریعت کے اندر نکتہ آفرینیاں کی جاتی ہیں، اور آج تک کی جا رہی ہیں۔ اس سے ایمان کے مقابلے میں کفر پروموٹ ہوتا ہے، اور گویا جو شخص ایسی روش اختیار کرے گا وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دے رہا ہوگا، اور خطرہ ہے کہ اس کا ایمان کفر میں تبدیل ہو جائے گا۔ لہذا ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ ایمانکم کفارا، بہت سارے اہل کتاب نے یہ چاہا کہ کاش وہ تمہیں بدل دیں، تمہیں واپس پھیر دیں، من بعد ایمانکم کفارا، تمہیں مرتد کر دیں، تمہارے ایمان حاصل کرنے کے باوجود تمہیں کفر میں بدل دیں، تمہیں کفر میں واپس لوٹا دیں۔ حسدا من عند انفسہم، یہ اصل میں ان کا اپنا حسد ہے۔ کیوں واپس لوٹانا چاہتے ہیں؟ ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ وہ صرف حسد کرتے ہیں، اپنے دل کا جو ان کا حسد ہے اس کی وجہ سے۔ من بعد ما تبین لہ الحق، کیونکہ ان کو معلوم ہو چکا ہے، واضح ہو چکا ہے کہ اصل حق تمہارے ہی پاس ہے، ان کو معلوم ہو گیا۔ اس کے باوجود وہ چاہتے ہیں کہ اب تم بھی ان کے ساتھ آ جاؤ۔ فاعفوا واصفحوا، آپ ان کو معاف کر دو،
وصفہ ان سے درگزر فرمائیے، حتیٰ یاتی اللہ بامرہ، اس وقت تک یہ معاف رکھنا ہے اور درگزر کرنا ہے، حتیٰ یاتی اللہ بامرہ، جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر ہر وقت ہر طرح کی قدرت رکھنے والی ذات ہے۔ اچھا، یہ وہی بات ہے کہ کوئی شخص سمجھتا بھی ہو کہ جو چیز اس کے پاس ہے وہ ٹھیک ہے، اور وہ حاصل بھی نہ کر سکتا ہو اپنی کسی ذاتی انا کی وجہ سے، تو پھر آدمی دشمنی اس طرح سے پوری کرتا ہے کہ اس کے پاس بھی وہ نہ رہے۔ اس کو کہتے ہیں حسد۔ تو ایک ہوتا ہے حسد اور ایک ہوتا ہے رشک، یعنی حسد کی دو قسمیں ہیں، ایک پازیٹیو اور نیگیٹو۔ پازیٹیو جس کو ہم رشک کہتے ہیں، اس کو بھی حدیث میں حسد ہی کہا گیا، لا حسد الا فی اثنتین، دو باتوں کے علاوہ کسی شخص کے ساتھ حسد نہیں کیا جا سکتا۔ اور وہ حسد رشک کے معنوں میں، یعنی کیا فرق ہے دونوں میں؟ فرق یہ ہے کہ جو شخص ایک تو یہ رشک کرنا کہ وہ جو نعمت دوسرے کو ملی ہے کاش یہ مجھے بھی مل جائے، اس کو کہتے ہیں رشک، یہ حسد کی پازیٹیو ڈائمنشن ہے۔ دوسرا ہے حسد کی نیگیٹو ڈائمنشن، جس کو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے، جس کو ہم عمومی معنوں میں حسد ہی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے، یہ نیگیٹیوٹی ہے اس میں، اس سے نعمت چھن جائے جو اس کو ملی ہے، مجھے ملے نہ ملے، اور اپنی بات اس میں شامل نہیں ہوتی کہ مجھے ملے نہ ملے، بلکہ دوسرے کی ذات اس میں شامل ہوتی ہے، اس سے اس کے پاس نہ رہے، تو یہ حسد ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، دو باتوں کے علاوہ کسی اور میں حسد نہیں کیا جا سکتا، یعنی وہ پازیٹیو رشک کہ اللہ کرے مجھے بھی مل جائے۔ وہ دو باتیں کون سی ہیں؟ فرمایا کسی شخص کو اللہ نے قرآن عطا کیا ہو اور وہ صبح و شام لوگوں کو قرآن پڑھا رہا ہو، اور دوسرے شخص کو اللہ نے مال عطا کیا ہے، حلال کا رزق، اور وہ صبح و شام اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہو۔ ان دونوں کے بارے میں تو رشک انسان کرے کہ اللہ مجھے بھی مال عطا فرما، میں بھی تیرے راستے میں خرچ کروں، اللہ مجھے بھی قرآن کا علم عطا فرما تاکہ میں بھی دن رات لوگوں کو قرآن کی تعلیم دوں اور اس تیرے قرآن کو میں دنیا میں پھیلاؤں۔ یہ رشک کرنا تو جائز ہے، باقی ساری چیزیں تو وہ آپ پازیٹیو کریں تو بھی غلط ہے، نیگیٹو کریں تو بھی غلط ہے۔ لیکن یہ جو طریقہ کار وہ اختیار کیے ہوئے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ تم سب کو کافر بنا دیں، اس کا جو خاص تناظر ہے اس آیت کا، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب غزوہ احد کے بعد مسلمان دل گرفتگی کے عالم میں تھے بالعموم، اور اس دل گرفتگی کے ماحول کو یہودیوں نے کیش کرنا چاہا، اور انہوں نے بہت سارے مسلمانوں کو تبلیغ کرنا شروع کر دی کہ تم لوگ یہودی ہو جاؤ، اور یہ باقاعدہ انہوں نے بہت سارے لوگوں کو کہا کہ تم مسلمان ہوئے ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے مدد ہی نہیں کی اور تمہیں ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور اس دل گرفتگی کی وجہ سے انہوں نے چاہا کہ یہ لوگ شاید اس وقت آ جائیں گے تو ان کو یہودیت کی دعوت دی۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ان کو تمہاری کوئی خیر خواہی نہیں مطلوب کہ یہ تمہیں واپس لے کے جانا چاہتے ہیں یہودیت کی طرف، بلکہ اصل میں حسد ہے، اور حق کو پہچاننے کے بعد حسد ہے، ان کو معلوم ہے کہ اصل میں حق تمہارے پاس ہے، تو حسد یہ ہے کہ یہ حق تمہارے پاس بھی نہ رہے، یہ ہوتا ہے حسد۔ حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، باوجود اس بات کے کہ وہ جانتے ہیں کہ اصل حق تمہارے پاس ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم سب کے سب کفار بن جاؤ، واپس لوٹ جاؤ اپنا ایمان چھوڑ کر کفر کی طرف۔ اس کا ایک اور بھی مطلب ہے، اس آیت سے یہ استدلال کیا جا سکتا ہے کہ ہر ایسی کوشش اور کاوش جو مسلمانوں کو یہودیوں کے ساتھ ملانے والی ہو، یا یہودیوں جیسا طرز فکر و عمل اختیار کرنے کی کاوش ہو، وہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کو ایمان کے بعد کافر بنانے کی کوشش۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو سارے کافروں کا یہ عمومی طور پر یہ ان کا نقطہ نظر رہا ہے کہ وہ تمہیں اسلام سے برگشتہ کر دے۔ ساری دنیا کو پتہ اسلام حق ہے، ساری دنیا جانتی ہے اسلام حق ہے، اور اگر ان کو یہ نہ پتہ ہوتا تو وہ اتنی زیادہ دشمنی بھی نہ کرتے۔ سب لوگ اس بات سے متفق ہیں، سارے کافر، کہ ایک تو مسلمانوں کو اسلام سے محبت ہے، اور اس سے بڑی بات یہ کہ اسلام سے جو مسلمانوں کو وابستگی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستگی کی وجہ سے ہے۔ لہٰذا ان کی ساری کاوشیں اس طرف ہوں گی کہ لوگ
اسلام کو چھوڑ دیں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی جو وابستگی ہے اس کے اندر کوئی کمزوری آ جائے. اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو آئے روز ہم طرح طرح کی ان کی کاوشیں دیکھتے ہیں، وہ مسلمانوں کو برگشتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اصل میں یہی سنت چل رہی ہے یہودیوں والی، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا. وہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا دیں، اور کافر بنا نہیں سکتے جب تک تمہاری وابستگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود ہے اور اللہ کے ساتھ موجود ہے. یہی ایمان کی بنیاد ہے اور یہی انسان کو بچا سکتا ہے دنیا اور آخرت میں. تو اس وقت چونکہ مسلمان ابھی کمزور تھے، اور پہلے بدر کا مارکا ہوا اور اس کے بعد احد کا مارکا ہوا، اور احد میں بھی مسلمانوں کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا. اور اس وقت یہودیوں کے ساتھ ابھی تک معاہدہ موجود تھا، بنو قینقاع، بنو نضیر اور بنو قریظہ کے ساتھ، اور میثاق مدینہ کے تحت یہ لوگ مسلمانوں کے حلیف تھے. یہ الگ بات ہے کہ اندر سے یہ ساری سازشیں کر رہے تھے اور مسلمانوں کے خلاف یہ سرگرم عمل تھے. اور لیکن اس وقت اللہ نے یہ حکم دیا کہ ان کے ساتھ لڑنا نہیں ہے. تو یہ بدبخت تمہیں کافر بنانے کے لیے تلے ہوئے ہیں، اور یہ ساری کی ساری ان کی کاوشیں تمہارے ایمان کو کفر میں بدل دینے کے لیے ہیں، لیکن ان کے ساتھ لڑنا نہیں. فاعفو، فی الحال ان کو معاف کر دو. وصفحو، ان سے درگزر کرو، جان چھڑاؤ ان سے. کوئی ضرورت نہیں ان کے ساتھ ٹکراؤ کرنے کی، کنفرنٹریشن ان کے ساتھ نہیں لینی. اس کی وجہ کیا ہے کہ ابھی بڑے دشمنوں کے ساتھ لڑنا ہے. اس سے زیادہ بڑا دشمن مشرکین مکہ وہ مسلمانوں کے خلاف تھے، اور وہ پھر چڑھ دوڑے. ادھر غزوہ احد کے فوراً بعد پھر وہ رکے، حمراء الاسد کے مقام پر وہ رکے، اور انہوں نے پھر سے واپس مڑ کے مسلمانوں پر حملہ کرنے کی کوشش کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا، آپ نے پہلے ہی تیاری ان کے خلاف چڑھائی کی کر دی. وہ پھر دوڑ گئے، ان کو ہمت نہیں ہوئی. پھر وہ 5 میں پھر آئے، یعنی 5 ہجری میں وہ پھر آئے ہیں جب غزوہ احزاب ہوا ہے. سارے اور بھی قبائل کو لے کر پورا عالم عرب چڑھ دوڑا مدینہ کی اس بستی کو طاقت و تاراج کرنے کے لیے. لیکن چونکہ وہ دشمن موجود تھا، ان کے خلاف مسلمان لڑ رہے تھے، اس لیے مسلمانوں کو حکم ہوا کہ فی الحال یہودیوں کے ساتھ نہیں لڑنا. فاعفو وصفحو، ان سے درگزر کرنا ہے، اور جب موقع آئے گا تو پھر اللہ تمہیں بتائے گا کب ان کے ساتھ لڑنا ہے. فرمایا حتی یأتی اللہ بامرہ، جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے. پھر وہ اللہ کا حکم آیا جب عین غزوہ احزاب کے دوران بنو قریظہ نے بدعہدی کا اعلان کر دیا، اور مسلمان جو ہے پریشان ہوئے. اتنی خوفناک صورتحال ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ بھی پریشان ہو گئے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پریشان نہیں دیکھا جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت پریشان دیکھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمان باہر نکل کر مدینے کی بستی سے خندق کھود کر وہ ان سب لوگوں کا رستہ روکے ہوئے تھے، اور وہیں پہ محاذ پہ موجود تھے. پیچھے بستی کے اندر مسلمانوں کے بچے اور عورتوں کے پاس صرف جو ہے وہ یا تو معذور افراد تھے یا پھر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اس سے پیچھے یہودیوں کی بستیاں تھیں، اور جب یہودیوں نے بدعہدی کا اعلان کیا ہے تو ظاہر ہے کہ اب پیچھے مسلمانوں کی بستی تو بالکل غیر محفوظ تھی. اگر وہ ادھر سے حملہ کر دیتے تو مسلمان بیچارے ان کے خلاف لگے ہوئے تھے، پیچھے عورتیں اور بچے وہ غیر محفوظ تھے. یہ ایک ایسی بھیانک اور خوفناک صورتحال تھی. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم ہر بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے کہتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی نہ کوئی ایسی بات ہمیشہ ارشاد فرماتے تھے کہ خوفناک سے خوفناک صورتحال میں ہمیں چین اور امن نصیب ہو جاتا تھا، ہمیں تسلی ہو جاتی تھی، اطمینان ہو جاتا تھا. لیکن اس موقع پر وہ کہتے ہیں جب ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بتایا اور یہ ڈسکس کیا کہ وہ یہودیوں نے تو اعلان کر دیا، اب ہم کیا کریں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا. آپ خاموش رہے، اور خاموشی کے ساتھ آپ لیٹ گئے، اور آپ نے اپنے چہرہ مبارک کے اوپر چادر لے لی. وہ موقع تھا جب صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہماری آنکھیں پتھرا گئیں اور ہمارے کلیجے منہ کو آنے لگے. سورہ احزاب کے اندر اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ اس کا اسی بالغت القلوب الحناجر، کہ کلیجے تمہارے منہ کو آنے لگے. وہ اسی منظر کی منظر کشی کی ہے قرآن نے. اب اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے لڑنے کا حکم نہیں دیا، لیکن جب اس قدر انتہا ہو گئی کہ انہوں نے مسلمانوں کی اس قدر خوفناک اور مشکل صورتحال سے جو دو چار کیا، تو اس کے بعد حکم آ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبریل نے آ کے کہا ہے کہ ہتھیار جو ہے نہیں اتارنے، بلکہ ابھی فوراً بنو قریظہ کا جا کے جو ہے وہ قلقمہ کرنا.
لہذا مسلمان وہیں سے نکلے. جب محاصرہ ختم ہوا ہے تو سیدھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز وہاں جا کے پڑھنی بنو قریظہ. لہذا وہ سیدھے مسلمان جو ہے وہاں گئے. پھر ان کے خلاف یہ جو حکم ہے ان کے خلاف لڑنے کا یہ اس موقع پر آیا. اور ویسے بھی کہا جا سکتا ہے کہ مسلمان اس وقت تک لڑ رہے ہی نہیں تھے. جہاد کا حکم اس طرح سے تھا ہی نہیں کہ مسلمان ان کے خلاف نکل کے لڑے. جو پیش قدمی ہے جہاد کی, جو یوں کہہ لیں کہ جو اقدامی جہاد ہے, یہ اس سے پہلے مسلمانوں نے نہیں کیا. اگرچہ یہ بہت لمبی بحث ہے اور لوگوں کے مختلف نقطہ نظر اس پر موجود ہیں کہ غزوہ بدر اقدامی تھا یا دفاعی تھا, اور پھر ساری جنگیں مسلمانوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے غزوات وہ اقدامی تھے یا دفاعی تھے, صرف ڈیفنس میں کیے گئے یا اوفینس کیا. تو ایک فرمان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اس اشکال کو دور کرتا ہے کہ کون سی بات دفاعی اور کون سی بات اقدامی. کہ غزوہ احزاب کے موقع پر بخاری شریف کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب غزوہ احزاب کے موقع پر یہ اللہ تعالیٰ نے ان کا محاصرہ ختم کیا اور وہ سارے دفع ہو گئے, کفار ناکام لوٹے, اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن نغزوہم ولا یغزونا, اب ہم ان کے ساتھ لڑیں گے, ولا یغزونا, وہ نہیں اب ہم سے لڑیں گے, اب ہم لڑیں گے, وَنَحْنُ نُسِيرُ إِلَيْهِمْ, اب ہم ان کی طرف پیش قدمی کریں گے. تو یہ جو فرمان ہے کہ الآن نغزوہم, اب ہم ان سے لڑیں گے, اس کا مطلب ہے اس سے پہلے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لڑ رہے تھے نا. اگرچہ احد میں بھی لڑے, اگرچہ بدر میں بھی لڑے, اگرچہ احزاب میں بھی لڑے, اور الآن نغزوہم کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ ساری دفاعی جنگیں ہو رہی تھی جو مجبوراً لڑی جا رہی تھی. اب پیش قدمی ہوگی اور ایک موقع آتا ہے کہ اسلام کا جو جہاد ہے وہ دفاعی سے اقدامی میں بدل جاتا ہے. اگر عالم کفر اس طرح سے چڑھ دوڑے کہ وہ مدینہ کی اس چھوٹی سی بستی کا وجود بھی برداشت نہ کرے, تو اس موقع پر وہ جہاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بتاتا ہے کہ وہ دفاعی سے اقدامی میں بدل جاتا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر بھی گئے, اس کے بعد آپ مکہ بھی گئے, پھر اس کے بعد آپ طائف بھی گئے, آپ نے پیش قدمی کی اور مختلف علاقوں میں آپ نے جہاد کیا. تو یہ جو حتیٰ یأتی اللہ بامرہ ہے, اس وقت چومکھی لڑائی نہیں لڑی جا سکتی تھی. اس لیے مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ فی الحال ان سے درگزر کیجئے, بعد میں جب موقع آئے گا تو انشاءاللہ تمہیں حکم ہوگا حتیٰ یأتی اللہ بامرہ, اللہ کو حکم آئے گا پھر لڑنا ہے. یہ نہیں سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس آج طاقت نہیں, ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ کے پاس ساری طاقت ہے, اس کی حکمتیں وہ سمجھتا ہے. فی الحال نہیں لڑنا. اس وقت مسلمانوں نے درگزر کیا, لیکن یہ حکم ہمیشہ کے لیے نہیں ہے فاعفوا واصفحوا کا. آج کوئی شخص کہے کہ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ آپ ان سے درگزر کریں اور ان کو معاف کر دیں, نہیں. عالم کفر اگر آج چڑھ دوڑے گا تو اب اللہ کا حکم آ چکا ہے, حتیٰ یأتی اللہ بامرہ, آج اللہ کا حکم آ چکا ہے. اب عالم اسلام کو آپس میں جوڑ کے اور ایک جتھا بن کے اور ایک ملت بن کے ان کا مقابلہ کرنا پڑے گا. اور آج واعفوا واصفحوا والی پالیسی نہیں چلے گی, آج ان کے مقابلے کی پالیسی چلے گی. اور مقابلہ کن میدانوں میں؟ جس میدان میں وہ جنگ کر رہے ہیں اسی میدان میں ان کے خلاف لڑنا پڑے گا. وہ میدان علم کا ہو تو علم کے میدان میں مقابلہ کرنا ہے, وہ میدان فکر کا ہو تو فکر کے میدان میں مقابلہ کرنا ہے. اگر وہ محاذ جنگ توپوں کا اور اسلحے کا ہے تو پھر توپوں اور اسلحے میں مقابلہ کرنا ہے, ہر موقع پر ہر چیز کا مقابلہ کرنا ہے. یہ اللہ کا حکم جو اس کے بعد آیا حتیٰ یأتی اللہ بامرہ, یہ آ گیا. اور اب یہی حکم موجود ہے. اللہ کے پاس ساری قدرتیں اور طاقتیں ہیں. یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو حکم دیتا ہے اس کے اندر کوئی اللہ کی عدم قدرت کا کوئی دخل ہے, نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کو ہر وقت ہر چیز کی قدرت حاصل ہے, وہ صرف تمہارا امتحان کرنا چاہتا ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, ابھی تیاری جاری رکھو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, نمازیں قائم رہی, یہ تیاری ہے. ایمان مضبوط کرو, ایمان بوسٹنگ پروگرام. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, جسمانی عبادت ایکسرسائز جاری رکھو اور مالی عبادت. اپنے آپ کو مضبوط کرو. ساری روحانیت اسلام کی اسی نظام میں ہے, کوئی الگ سے روحانی سسٹم نہیں ہے. انسان کی روحانی قوتیں, انسان کی جسمانی قوتیں, انسان کی نفسیاتی قوتیں, انسان کی ہر طرح کی جو قوت ہے اور ول پاور ہے
اور وہ تیاری جو مقابلے کی قوت پیدا ہوتی ہے وہ اسی نظام سے ہوتی ہے جو اسلام نے دیا. لہذا فرمایا کہ نمازیں قائم کرو، زکاتیں ادا کیا کرو، اور وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، اور جو کوئی تم آگے بھیجو گے اپنی جانوں کے لیے اللہ کے پاس، وہ تم اللہ کے پاس موجود پاؤ گے. تجدوہ عند اللہ یعنی آخرت میں اپنے اکاؤنٹ میں جو جو چیز جمع کروانی ہے کرواتے جاؤ. اب صدقہ کرو گے وہ جمع ہو جائے گا، اب جو چیز دو گے وہ موجود ہے. نمازیں پڑھی، جو کچھ ذکر اذکار کیے، جو نیکیاں کرو گے وہ اللہ کے ہاں جمع ہو. آج کا جمع کیا کل کام آئے گا. اللہ اکبر. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ صرف آدمی زبان سے ذکر ہی کرتا رہے نا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یعنی یہ 4 کلمے، یہ جہاں سے مرضی شروع کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ بہترین کلمے یہی ہیں ذکر. ان کو جس ترتیب سے بھی شروع کر لیں ٹھیک ہے، پہلے جو آ جائے آخر پہ جو آئے کوئی فرق نہیں پڑتا. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. فرمایا جو یہ پڑھتا ہے اس سے جنت میں ایک پودا لگ جاتا ہے، یعنی باغات لگتے ہیں، اور انسان یہ پڑھتا رہے تو اس کی جنت کے اندر پراپرٹی بنتی رہتی ہے. تو صرف یہ پڑھنے سے پراپرٹی نہیں بنتی، ہر چیز سے پراپرٹی بنتی ہے جو بھی نیک کام انسان کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ سنن رواتب ہیں، یعنی 2 رکعتیں فجر کے ساتھ، 6 رکعتیں ظہر کے ساتھ، 4 پہلے اور 2 بعد میں، 2 رکعتیں مغرب کے ساتھ اور 2 سنتیں عشاء کی، یہ جو 12 سنتیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے یہ پوری کر لی ایک دن میں، اس کا ایک محل جنت میں تیار ہو گیا. اب پراپرٹی کسی نے بنانی ہے تو جن لوگوں کو انویسٹمنٹ کا شوق ہوتا ہے وہ تو پھر لگے رہتے ہیں نا کہ کہاں کہاں انویسٹمنٹ کیسے کیسے ہو. تو یہ انویسٹمنٹ ہے. وما تقدموا لانفسکم من خیر، جو بھی نیکی کرو گے وہ وہاں پہ جمع ہو رہی. ایک صحابی جو ہے وہ اپنے گھر کا سامان دے رہا ہے، اللہ اکبر، اس کا سامان کم ہوتا جا رہا تھا. تو کسی نے دیکھا، دوسرے نے پوچھا تمہارے گھر کا سامان کدھر جا رہا؟ سامان بھی ان کا کوئی ہماری طرح تھوڑی ہوتا تھا، بس چند ضرورت کی چیزیں، وہ بھی آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی. گھر میں سامان نہیں ہے. دوسرا صحابی پوچھتا ہے کہاں جا رہا ہے تمہارا سامان؟ کہتا میں نے ایک گھر اور بنایا ہے، میں اس گھر میں سامان شفٹ کر رہا ہوں. اللہ اکبر. تو جب میرا مکمل سامان وہاں شفٹ ہو جائے گا اور وہاں گھر کی تیاری مکمل ہو جائے گی، پھر میں بھی وہاں شفٹ ہو جاؤں. کون سا گھر بنایا ہے؟ جنت میں. وہ اللہ کی راہ میں دے رہا ہے کہ جب میں وہاں جاؤں گا تو مجھے وہ ساری چیزیں وہاں پہ موجود ملیں گی. قرآن بتا رہا ہے وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، تم اللہ کے ہاں ہر چیز موجود پاؤ گے. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو دنیاوی تیاری تمہاری اس سسٹم سے ہو رہی ہے، اور دوسرا اخروی تیاری بھی ہو رہی ہے. بیک وقت 2 فائدے ہو رہے ہیں. ایک تو تم جنگ کے لیے تیار ہو رہے ہو، مقابلے کے لیے تیار ہو رہے ہو، اور دوسرا تمہارا سارا اکاؤنٹ بیلنس بھی وہاں پہ ٹھیک ہو رہا ہے اخروی طور پر. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے. تمہارا کوئی عمل بھی وہ اللہ تعالیٰ کی نظروں سے اوجھل نہیں. وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. اور یہودیوں نے یہ بھی کہا لن يدخل الجنة، ہرگز کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا الا من كان هودا او نصارى، سوائے جو یہودی ہوا اور یا عیسائی ہوا. بس یہودی اور عیسائی جنت میں جائیں گے اور کسی نے جنت میں نہیں جانا. تلک امانیہم، قرآن کہتا ہے یہ تو ان کی خواہشات ہیں، آرزویں ہیں، تمنائیں. قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، دلیل لائیے اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل دو اگر تمہارے پاس ہے. یہ وہی بات ہے جو آیت نمبر 80 کے اندر بھی آئی، آیت نمبر 94 اور 96 کے اندر بھی آئی کہ یہ لوگ کہتے ہیں لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، اول تو ہم جہنم میں جائیں گے نہیں، اگر جائیں گے تو تھوڑے دن. یہ دعوے بار بار وہ کرتے تھے. قرآن کہتا ہے لاؤ اگر کوئی دلیل ہے تو لاؤ. ایک بات. دوسری بات یہاں پہ یہ کہی جا رہی ہے تلک امانیہ، بڑی اہم بات ہے. تلک امانیہ، انسان جو آرزو رکھتا ہے اور جو خواہش رکھتا ہے، اللہ اکبر، اس خواہش کو
امید بنا لیتا ہے، اپنی خواہش کو انسان امید بنا لیتا ہے اور اس امید کی وجہ سے بے عمل ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث ہے جو امام بغوی نے شرح السنہ کے اندر نقل کی ہے، حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان العاجز من اتبع نفسہ ہواہا، سب سے جو احمق آدمی وہ ہے اور بدبخت آدمی وہ ہے جو مرضی تو اپنی کرتا ہے، من اتبع نفسہ ہواہا، اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے، وتمنا علی اللہ، امید اللہ سے رکھتا ہے، امید اللہ سے رکھتا ہے کہ مجھے جنت مل جائے گی، موجیں لگ جائیں گی، خیر ہو جائے گی، فلاں ہو جائے گا، امیدیں ساری ہیں کہ میں بخشا جاؤں گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، زندگی اپنی خواہش کے مطابق اور امیدیں اللہ سے، فرمایا اس سے بڑا احمق بھی کوئی ہوگا۔ تو یہ ان کی حماقت کی دلیل اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تلک امانیہم، جو شخص اپنی خواہش نفس کے مطابق زندگی گزار رہا ہو اور سمجھے یہ کہ اس کے نتیجے میں مجھے اس طرح کی زندگی گزارنے کے باوجود مجھے جنت مل جائے گی، یہی دعویٰ یہودیوں کا تھا کہ ہم نے تو جنت میں جانا ہے۔ جیسے اب بھی کچھ لوگ کہتے ہیں ہماری چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستگی، ہم امتی ہیں، لہذا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے وجہ ہم تو جنت میں چلے جائیں، ہمیں سفارش مل جائے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے جنت مل جائے گی، ہم کوئی ایک چھوٹے سے چھوٹا عمل سال میں ایک آدھ دفعہ کر لیں اس سے جنت مل جائے گی، کچھ بھی نہ کریں جنت مل جائے گی، ہمیں محبت ہے جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نئے نئے فلسفے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، وہ کہتے ہیں کہ جس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، اس کو نہ دوپٹے کی ضرورت ہے، نہ پردے کی ضرورت ہے، نہ کسی چیز کی ضرورت ہے، اس کو تو چونکہ محبت جو ہے، اللہ اکبر، وہ تو گیا جنت میں۔ الا من کان ہودن اور نصارا، وہ کہتے تھے ہم چونکہ یہودی اور عیسائی ہیں اس لیے ہم جنت میں جائیں گے، ہم کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں اس لیے جنت میں جائیں گے۔ تو کیا فرق ہے اس دعوے میں اور اس دعوے میں؟ فرمایا تلک امانیہم، وہ بھی یہی حرکت کرتے تھے کہ زندگی اپنی خواہشات نفس کے مطابق گزارنی، امیدیں اللہ سے لگانی، اور یہی حرکت تم کر رہے ہو، اور اس سے بڑا احمق کوئی نہیں ہوتا جو اس طرح کیا طرز زندگی اختیار کرتا ہے۔ فرمایا تلک امانیہم، خواہش تو ہر شخص کر سکتا ہے، آرزویں تمنائیں تو ہر شخص بنا سکتا ہے، انہی آرزوؤں تمناؤں کو انسان امید کا نام دے دیتا ہے۔ یعنی یہ انسان کا ان کا نفسیاتی مسئلہ ہے نا، انسان جس چیز کی خواہش رکھتا ہے آہستہ 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 اس کو امید لگ پڑتی ہے، ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، پھر وہ اللہ کو ساتھ شامل کر لیتا ہے، ہوتی خواہش نفس ہے، ساتھ اللہ کو شامل کر لیتا ہے، جی اللہ تعالیٰ مجھے یہ کرے گا، اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اللہ نے کہا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق کرتا ہوں، تو میرا گمان ہے کہ اللہ مجھے بخش دے تو اللہ مجھے بخش دے۔ بھئی اللہ نے قانون بنایا ہے بخشنے کے لیے، اللہ نے اپنی رحمت کا قانون، بخشنا اس نے رحمت کے ساتھ ہے، لیکن رحمت کا مستحق ہونے کے لیے اللہ نے قانون بنایا، جو یہ کام کرے گا، جو اللہ کے دین پر چلے گا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے ضابطے پر چلے گا، وہ شخص بخشا جائے گا۔ اگلی آیت کے اندر اسی حقیقت کی نشاندہی کی گئی ہے کہ اس طرح کے سارے دعوے سچے ہیں، اصل جنت میں جانے کے لیے پری ریکوزٹ کیا ہے اس کا تعلق، اس کا بیان اگلی آیت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت ہو گیا، انشاءاللہ اگلی آیت پہ گفتگو اگلے درس میں ہوگی بشرط زندگی اور بشرط توفیق الہی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔